السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ ہم نے ریکارڈ کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ. پی ٹی آئی کی طرف سے کراچی کے لیے میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور کافی ساری چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. سب سے پہلے تو میں نے 1100 ارب روپے کا حساب مانگا, پورا کوٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی کہ کیوں آپ نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا اور کیوں اس کو آپ نے آگے بڑھایا ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی, کراچی کا پانی کا, گٹر کا, روڈ کا, یہ سارے مسائل کے حوالے سے بات کی اور اس کا بیسٹ پاسبل سولوشن کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو اگر کراچی کے مسائل کو ٹھیک سے سمجھنا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھنا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں جس کا پورے کراچی کے 3 کروڑ لوگ, 3 کروڑ سے زیادہ ہی ہیں, 1 کروڑ 62 لاکھ تو نہیں ہیں, 3 کروڑ لوگ انتظار کر رہے ہیں کافی ٹائم سے کہ بھائی 2020 میں بڑے برے حالات ہوئے تھے کراچی کے, یہاں پر سیلاب آیا تھا, بہت تیز بارش ہوئی تھی, میں نے بھی کافی زیادہ شور مچایا تھا. تو اس وقت خان صاحب آئے تھے گورنر ہاؤس میں, تو ہم لوگ وہاں پر گئے تھے اور خان صاحب نے ہمارے سامنے ایک بات کہی تھی کراچی کے حوالے سے کہ ہم نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا. آئی واز شاکڈ. ابھی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی تھنک $5 بلین سے اوپر بنتا ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر بہت سارے کام کرنے والے ہیں, ہم روڈ بنائیں گے, ہم بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لے کر آئیں گے. لیکن اب اس بات کو 2 سال سے اوپر ہو چکا ہے. تو ان 1100 ارب روپے کا کیا ہوا, کتنا خرچ ہوا, کیا کیا ہوا, اس کی ڈیٹیلز بتائیں کیونکہ ہر کوئی کنفیوز ہے اس حوالے سے. 1100 ارب روپے کا پیکج تھا, 705 ارب فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, باقی 1100 ارب کے جو اس میں تھا وہ سندھ گورنمنٹ کا پیکج تھا, دونوں گورنمنٹ کا. لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنا پڑے گا. 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا جس کے اندر وہ پروونس کے اندر کام کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز بحیثیت پی ٹی آئی کراچی سندھ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کام ویسے نہیں کرنا, اس لیے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا یہ 2 منصوبوں کے اندر ہم نے دیکھا K4 اور S3 اور گرین لائن جو نواز شریف کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ان تینوں منصوبوں میں مرکز اپنا پرفارم کرتی تھی, صوبہ نہیں کرتا تھا. یعنی K4 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا 50% شیئر تھا, سندھ گورنمنٹ کا 50% تھا. 2018 تک کے جو پیسے خرچ ہوئے تھے 12.5 بلین, all of them were given by the federal government, not one penny was spent by the Sindh government. S3 کے منصوبے میں جو کہ 2004 سے شروع ہوا ہوا ہے, 18 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک تو اس کی فنڈنگ کا جتنے پیسے آئے ہیں اس میں ہارڈلی 12 to 15% جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. S3 کیا چیز ہے یہ کراچی کی بڑی افسوسناک حالت ہے. پانی کو ڈرین بھی کرنا پڑتا ہے جو پانی آتا ہے, ہیومن باڈی سارا کنزیوم نہیں کر لیتی. اگر اس شہر کی اس وقت 800 ملین گیلن پانی کا استعمال ہے, چاہے وہ گراؤنڈ واٹر ہو, چاہے وہ کینال سے ذریعے آتا ہو یا پائپ کے ذریعے آتا ہو, تو اس کی 800 ملین گیلن پانی کی نکاسی بھی چاہیے. نکاسی کے لیے سیوریج سسٹم چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو S3 اسٹینڈ فار سیوریج سسٹم 3, سویج سسٹم. تھرڈ فیز. اس وقت کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ 2009 سے سارے ٹریٹمنٹ پلانٹس خراب ہو چکے ہیں اور ایک ایک قطرہ جو نکلتا ہے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا. ناٹ اے سنگل ڈراپ آف ٹریٹڈ واٹر از پٹ انٹو دی اوشن. را سیویج ڈالی جا رہی ہے کراچی کے سمندر. کراچی کے پورٹ کے حالت دیکھیے, حال اتنا خراب ہے کہ نیوی کے جہاز اب وہاں نہیں کھڑے کرنا پسند کرتے, وہ پسنی گوادر میں, اس لیے کہ وہ گلنے لگتے ہیں, اتنی وہ ایسیڈک اور ٹاکسک ہو گئی ہے. 2020 کی جو بارش ہوئی اس کے اوپر ہم یہاں سے گئے اور عمران خان صاحب از ویری ریسیپٹیو اباؤٹ کراچی تھے کہ این پی ٹی آئی. ہم نے کہا سر یہ موقع ہے, اس وقت ایمرجنسی لگائیے اور رین ایمرجنسی کے تحت کام کر لیجیے. کراچی از سیریسلی افیکٹڈ اور ایمرجنسی جو ہے وہ آپ چاہے NDMA کو ایکٹیویٹ کریں اور NDMA کے ذریعے جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے. اچھا, اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے ہم NDMA کو انوالو کرتے. NDMA نے جو ہے وہ صوبہ سندھ سے بات کی, صوبہ سندھ سے ریزسٹنس آئی.
کور کمانڈر انوالو ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ کچھ پروجیکٹ کریں, کچھ ان سے کرواتے ہیں, اور اس کے لیے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج بنے گا, اور اس میں ہم بضد رہ کے نہیں, ہم نے شیئرڈ کام نہیں کرنا, ہم نے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس لینے ہیں. وہ اپنے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس لیں, ہم اپنے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس کریں گے, بٹ نو شیئرنگ. اس پہ بھی ہو گیا تھا. تو اب ہم نے جو انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس اٹھانے تھے اس میں ہماری پرائرٹی جو تھی سب سے پہلے پانی تھی, K4. اس سے کہ کراچی K4 کا منصوبہ کس نے شروع کیا تھا؟ K4 کا منصوبہ ایکچولی 2007 میں شروع ہوا ہے. نہیں, نعمت اللہ خان صاحب نے شروع کیا تھا اس کی پلاننگ, ٹھیک ہے نا. اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ 2007 سے پلاننگ ہوتی رہی, 2014 میں اس کا اپروول ہوا, 2016 میں اس کا کام شروع ہوا, FWO کو وداؤٹ ٹینڈر دیا گیا. یہ K4 کے منصوبے میں آپ کے ساتھ علیحدہ ایک پروگرام کر سکتا ہوں, اس کی کہانی بڑی دردناک ہے, بٹ یہ 2016 میں شروع ہوا. K4 جو ہے وہ پانی کا منصوبہ ہے, پانی کا منصوبہ ہے. کراچی کے K1 K2 K3 پہلے 3 منصوبے تھے, اور یہ K4 کا منصوبہ آنے کے بعد جو تھا, دیکھیے کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کو اس وقت ہب ڈیم سے, دھابے جی سے اور کلری لیک سے ملا کے 500 ملین گیلن پانی آتا ہے. کراچی کی اس وقت کی ضرورت 2 کروڑ کی آبادی پہ, میں آپ کی 3 کروڑ کی آبادی کی بات نہیں کر رہا, 2 کروڑ کی آبادی پہ اس کی ضرورت بنتی ہے 1 ملین گیلنز پر ڈے, اور اس شہر کو ملتا ہے 500 ملین گیلن, 500 ملین گیلن کی شارٹیج ہے. یہ K4 کا جو پارٹ 1 فیز 1 ہے, جس کو کمپلیٹ ہونا تھا 2012 میں, اور جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتا اس کے بعد اس کا فیز 2 شروع ہونا تھا, اور پھر اس کا فیز 3 لگانا تھا, اور اس طرح یہ 2018 تک اس شہر کو 1000 ملین گیلن پانی ملنا تھا. یہ ہر دوسرے سال جو ہے 260, اور پھر اس کے بعد 130 کے 2 مور فیزز تھے. تو ہم نے اس کا, اچھا اس کے اندر اور ستم ظریفیوں K4 کے منصوبے, ہم نے جو ذمہ داری لی ہے K4 کے, وفاق نے وہ لی تھی مین ٹرنک لائن کی. اس کے بعد اس کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی جو ہے, جو شہر میں محلے گلی یا ایریا وائز پانی جائے گا, وہ لائنز کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی, جس پہ ابھی کام ہی نہیں شروع ہوا. K4 کے منصوبے کے اوپر جو ہے 46 بلین خرچ ہونے تھے. آؤٹ آف دیٹ, ناٹ دا بلک آف اٹ از ناٹ دیئر, یہ 1100 ارب میں سے 46 بلین جو ہے یہ مین ٹرنک لائن کے لیے خرچ ہونے تھے. ٹھیک ہے, اس پہ کہاں تک کام پہنچا, پہلے تو اس کی ڈیزائن ایویلیویشن ہوئی, اس ایویلیویشن کے تحت وہ ریجیکٹ ہو گیا ڈیزائن. اس کے بعد ری ڈیزائن کیا گیا, اس کے لیے ڈیزائننگ فرم کا ٹینڈر آیا, وہ ری ڈیزائن ہوا. اس کے بعد جو ری ڈیزائن تھا اس کا کنسٹرکشن ٹینڈر بھی ہوا, وہ اوارڈ بھی ہو گیا, اور اس پہ کام شروع ہے. اگر فیڈرل ٹارگیٹ واز کمپلیشن بائی سپٹمبر 2023. ہم نے ریکویسٹ کی تھی وابڈا سے بھی, اور اس کنسٹرکشن کی وی وڈ وانٹڈ 14 اگست 2023, 14 اگست کی خاص اہمیت ہے. سو دیٹ واز, یہ ٹارگیٹ ہے K4 کا. اب کیا صورت حال ہے لیٹسٹ مجھے نہیں پتا, لیکن جو تک ہماری حکومت تھی ٹینڈر اوارڈ ہو چکا تھا, اور کانٹریکٹر کا موبلائزیشن پیریڈ آن تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فوری طور پہ, کیونکہ بارش کا ہم نے مین پرابلم بارش کی تھی, بالکل ڈرینیج, اور بارش کے اندر جب اس پرابلم کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ کراچی کا ایک نیچرل ڈرینیج سسٹم ہے. اس پہ عارف حسن صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے, اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ. پروین رحمان نے بھی کافی کام کیا. پروین رحمان نے بھی کیا, بٹ پروین رحمان واز ناٹ ٹیکنیکل. عارف حسن بینگ ان ٹاؤن پلانر وہ زیادہ ٹیکنیکل, اور اس کے لحاظ سے ٹیکنیکلی ان کا کام. تو آبویس چیز تھی کہ کراچی کو اگر آپ نے ڈرین رکھنا ہے تو اس کے نیچرل فلو سسٹمز کے تحت آپ کو کنسٹرکشن, برساتی نالے جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو مینٹین کریں. بس سمپل ہے. اچھا, کراچی میں 5 بڑے نالے ہیں,
اور اوور آل اگر آپ دیکھیں جو چھوٹے بڑے نالے ملا کے ہیں وہ 198 ہے. 5 بڑے نالوں کا ذمہ داری وفاق دلی. اچھا برساتی نالے اور سویج لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی بالکل. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں لیکن ہمارے یہاں برساتی نالے میں ہی گٹر. انگریزی میں ہر شہر میں جس کی پلاننگ ہو 2 سسٹم ڈالے جاتے ہیں. ایک اسٹارم واٹر سسٹم کہلاتا ہے اوکے. اور ایک سیویج سسٹم کہلاتا ہے. کراچی میں ڈالا تھا یہ. تھا تھا بالکل. یہ میں نہیں آئی ایم این انجینئر. آئی ایم ڈبل ماسٹر ان انجینئرنگ. جی جی جی. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا بڑا شوق تھا یہ انجینئرنگ. اب یہ شہر کی انجینئرنگ تباہ کی گئی ہے. ماسٹر پلان ایگزسٹ نہیں کرتا اس شہر میں فار اے ویری لانگ ٹائم. اور انفارچونیٹلی اب اس وقت شہر میں سیوریج اینڈ اسٹرانگ واٹر سسٹم ان مینی ایریاز ایک ہی ہے. 2 نہیں ہے, سپریٹ نہیں ہے, ملا دیے گئے. آج کے شہریوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کے اندر 2 سسٹم ہونے چاہیے. مجھے بھی نہیں پتا تھا کچھ مہینوں تک. تو مجھے لگا کہ گجر نالا جو ہے یہ گٹر کا ہی پانی یہاں سے جاتا ہے کیونکہ بچپن سے یہ دیکھا ہے. لیکن بعد میں چلا کہ تو برساتی نالا ہے. جب ہم نے ان نالوں کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا کیا کام ہونے تھے. نالے کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ نالا اس لیے کہ کیونکہ زمین شہر کی بڑی ایکسپینسو ہو گئی. ٹریننگ آف اے نالا مینس کہ اس کی روٹ آپ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں فلو کے لحاظ سے. تو اگر آپ ریسٹرکٹڈ فلو کرتے ہیں تو دیٹس کالڈ ٹریننگ ان انجینئرنگ ٹرمز. یا محدود کر دیا اس کو دیواریں بنا کے. تو وہ کیا. پھر اس کی نالے میں اوبیسلی جب پانی آتا ہے تو سلٹ بھی جمع ہوتی ہے تو اس کو بھی کلین کرنا ہوتا ہے. اس وقت تو ہمارے نالے جو ہیں وہ صرف سیویج کے ڈمپ نہیں ہیں. دے آر آلسو یور گاربیج ڈمپ. گاربیج ڈمپ. ہاں لینڈ فلس کی جگہ وہیں ڈال رہے ہیں لوگ. لوگ اپنا گاربیج نالے میں ڈالتے ہیں. پھر جب بارش آتی ہے وہ ساری گندگی جو ہے وہ سمندر میں چلی جاتی ہے. تو آپ کو دیکھیں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو اس شہر کے اندر اگر میں 2 کروڑ کی آبادی لوں اور جو لوئسٹ اسٹینڈرڈ ہے فار لوور مڈل کلاس فیملی انٹرنیشنلی وہ 0.7 kg پر پرسن ہے گاربیج جنریشن. 0. یو ایس اے میں وچ از اے ڈیولپڈ سوسائٹی وہاں پر پرسن گاربیج کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 5 kg ہے. ہم کیونکہ اکنامکلی انڈر ڈیولپڈ ہیں تو ہم اس وقت 0.7 kg پہ اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کراچی شہر میں یومیہ 14,000 ٹن. آپ دونوں لینڈ فل سائٹس جو کراچی کی ہیں اس کی ٹرک کی ویٹیج دیکھ لیجئے کہ کتنی گاربیج وہاں آتی ہے. بھول جائیے ٹرک تو آدھا رستے میں گراتا ہوا جاتا ہے نا. یہ بھی تو ہے. نہیں وہ جتنا بھی گراتا ہے کلیکٹ جتنا کرتا ہے نا آپ وہ دیکھ لیجئے وہ پہنچاتا کتنا ہے. اس کا تو ریکارڈ ہونا چاہیے نا. ویئنگ اسٹیشنز ہیں خراب کر دیتے ہیں اس سے کہ بہت برے پھنستے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ 8,000 ٹن اور میں کہتا ہوں یہ 5,000-5,500 ٹن صرف جمع ہوتی ہے. باقی 8,000 سے 9,000 ٹن جو ہے وہ افغانی بچے اٹھاتے ہیں. نالوں میں ڈمپ ہوتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے جس سے انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے. تو ان نالوں کو ٹرین کرنے کی ان نالوں پہ انکروچمنٹ ہو گئی. بہت سے نالوں پہ چھتیں ڈال کے پارکنگ لاٹ بن گئی. پارکنگ لاٹ کے بعد ان پہ دکانیں بن گئی. لوگوں نے تو بڑی ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگز بھی بنا لی. ابھی سائٹ میں ایک کولیپس جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا, نالے کی گیس جو ہے دیٹ بسٹ اور اس کی وجہ سے وہ پوری بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی جس میں 16 اموات بھی ہوئی تھی. تو نالوں کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. اور کن کن نے نہیں بنائی. شائن کمپلیکس کے پیچھے پارکنگ لاٹ, آرٹ کونسل کے ساتھ پارکنگ لاٹ, اردو بازار. میں آپ کو وہ پرومننٹ جگہیں بتا رہا ہوں. نہیں صحیح, اچھی بات ہے. جس کے اندر ہے اچھی بات ہے. ہمارے حبیب اسکول جس میں پڑھتا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نالا جاتا تھا. میرا اسکول نالے پر تھا مجھے اچھی طرح یاد. تو آپ یہ زیادتی کس نے کرنے دی اس شہر کے اندر. اب اگر آپ نے یہ ڈرینیج سسٹم صحیح کرنا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو ناظر آباد نمبر 4 میں تو مہنگے مہنگے گھر بنے ہوئے ہیں. اب آپ نے اگر دونوں طرف اطراف اس کی صفائی کے لیے سڑک نکالنی ہے, وہ نالے کی جگہ تھی
یہ چائنا کٹنگ جو ہے اس کی ٹرمینالوجی کہاں سے آئی یہ نہیں مجھے پتا. میں نے بڑی ڈیفینیشن ڈھونڈی کہ یہ چائنا کٹنگ کیا کہلاتی ہے, یہ کیوں یہ ٹرمینالوجی مجھے نہیں پتا کہ چائنا کٹنگ کسے کہتے ہیں. لگ رہا ہے سلینگ لینگویج میں سے ایسی آ گئی ہے. سلینگ لینگویج میں جو بھی پبلک اسپیس ہے اس میں سے پلاٹ نکال دو, اس کو چائنا کٹنگ کہتے ہیں, جو ڈیزگنیٹڈ پر پبلک اسپیس تھی. تو پارکوں پہ ایم کے ایم کی ڈکشنری میں ملے گی ہمیں ورڈ نا, چائنا کٹنگ. ہاں چائنا کٹنگ ہے, وہ چائنا کٹنگ کا باقی دنیا بھتا بوری چائنا کٹنگ یہ ساری وہ وہاں سے آئی. لیکن آگے چلیں تو نالوں کی اسکیم کے لحاظ سے ان کی ریہیبلیٹیشن آف پیپل انوالوڈ ہے. یہ 235 بلین کی اسکیم ہے. اس کے اوپر ابھی تک جو خرچہ ہوا ہے وہ 40 بلین کے قریب ہوا ہے. اوکے, ابھی اس کے اوپر 190 اور ہونا ہے. اچھا, ایک اور پرابلم یہ تھا کہ جو نالے صاف ہو رہے تھے تو جو گھر ٹوٹ رہے تھے, اگین ٹھیک ہے قبضہ تھا گھروں کا, لیکن اس میں رہ تو انسان رہے تھے نا. سو وہ جو گھر ٹوٹ رہے تھے ان لوگوں کا کیا ہوا؟ جی وہ تو دربدر ہو نہیں. جو ہم نے کام کیا ہے اس میں ان لوگوں کو باقاعدہ کرایہ بھی دیا گیا ٹو موو, اور ان کو کمپنسیشن بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ ہمیں زمین دے گی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کو بنا کے وہ یونٹس دے گی جو وہ خریدیں گے, یا ان کو لانگ ٹرم فائنینسنگ کے اوپر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کی تھی اس کے تحت ان کو آلٹرنیٹ ہاؤسنگ ملنی تھی. یہ ایسے نہیں کیا تھا, ورنہ تو بہت زیادہ ہنگامہ ہوا ٹوٹنے پہ, لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا جیسے کہ ناجائز قبضے والی جگہوں پہ تھے. اور یہ آپ کو اگر اس شہر کو صاف اور صحیح کرنا ہے تو اس شہر کی 8000 کچی آبادیوں میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ری ڈیولپمنٹ اسکیمز لانی پڑیں گی. اب آپ دیکھ لیجئے محمود آباد نالا اور جو گجر نالا اور ان کی صفائیاں ہو رہی ہیں, اور اگر آپ اس سے ڈرون سے پکچر لیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ان نالوں کو کیا خلق و خال دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے 235 وہ ہو گئے, ٹھیک ہے, 46 ارب وہ ہو گئے پہلے. پھر جو سب سے بڑی اسکیم ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے KCR گرین لائن. دیکھیے جائکا کی رپورٹ کے لحاظ سے اس شہر کی ماس ٹرانزٹ کی پلاننگ ہوئی, اور یہ کب ہوئی؟ جائکا کی رپورٹ 2009 میں آئی ہے, 2010 میں فائنلائز ہو گیا کہ کراچی کے اندر ایک مکس سسٹم بنایا جائے گا. 7 BRTs بنائی جائیں گی. BRTs کا مطلب ہے بس ریپڈ ٹرانزٹ, دیٹس واٹ BRT اسٹینڈس فار آپ کے آڈینس کے لحاظ سے. اور ایک کراچی سرکولر ریلوے, ٹھیک ہے. سرکولر ریلوے جو ہے وہ اسپائڈر کے ویب کی طرح یہ 6-7 سڑکیں آ رہی ہیں, دے آل کم ٹو دا ٹرمینس ہیئر وچ از گرو مندر نمائش, جس کا ہم نے وہ انڈر گراؤنڈ اسٹیشن ٹریم کی طرح بولیں گے سرکولر ریلوے, یا پھر انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہوگی وہ اوپر ہی ہوگی؟ یہ میں ابھی بس ریپڈ ٹرانزٹ کی آپ کو بتا رہا ہوں. BRT اس کا ٹرمینس ایک جو بڑا بنا ہے وہ نمائش میں بنا ہے, نیچے وہ بن چکا ہے. یہ پارٹ آف دا ایڈیشنل اسکوپ جو اس حکومت نے گرین لائن کے تحت کیا وہ یہ ہے ایک. اور گرین لائن ابھی وہاں تک جاری ہے, اور اسے جانا جو ہے صابری نہاری والی یا میونسپل چوک جسے کہتے ہیں, لیکن کراچی کے لوگ صابری نہاری دل پسند صابری, ہاں دل پسند کے, اور صابری ایک ہی جگہ پہ جو وہاں اس کا پارک ہے, وہاں ایک ٹرن ٹیبل بنے گی جس سے بسیں ٹرن کریں گی. اس کے بعد آگے فیڈر سروسز ہیں, لیکن یہ گرین لائن کو جانا ادھر تک ہے انشاءاللہ. جب بھی باقی سندھ گورنمنٹ اب پرمیشن دے دے گی, اس کا کام کے لحاظ سے, انجینئرنگ کے لحاظ سے اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ابھی تو یہ فیڈرل کے ہاتھ میں ہی ہے نا. ہاں, لیکن فزیکل اسپیس اینڈ پرمٹس جو ہے نا, اس سے کہ اس کے اندر واٹر لائنس کی موومنٹ ہے, یہ ساری چیزیں وہ تو دوسری لوگ اجازت دیں گے تو آپ کر سکتے ہیں نا. اس سے کہ آپ اتنا بڑا اسٹرکچر بنائیں گے, کہیں آپ کو اوور ہیڈ کراسنگس دینی ہے, انڈر گراؤنڈ کوئی نہیں ہے الاؤ ہو رہی, اوور ہیڈ بھی بہت کم ہے جو بھی ہے, لیکن اس کے اندر جو کراسنگس ہیں کچھ ان کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا. گرین لائن جو ہے آن سرفیس چل رہی ہے, لیکن جیسے الفسر اسٹریٹ سے آ رہی ہے روڈ, اس کو کراس کرنا ہے زو کی طرف, تو وہ انڈر پاس بنے گا.
اس قسم کی چیزیں اس سے سروسز افیکٹ ہوتی ہیں. تو وہ جو سرکولر ریلوے ہے وہ ان سب لائنوں کو کنیکٹ کر رہی ہے. اچھا. کہ اگر آپ ایک جگہ سے اتریں اور آپ کہیں کہ جی مجھے جانا ہے لیٹ سے ملیر ہالٹ, اور آپ نے آئے بورڈ آفس والا جو ایزی انٹرچینج جو کہلاتی ہے اس پہ اتریں, وہیں سے سرکولر ریلوے لیں تو آپ ملیر ہالٹ چلے جائیں. ورنہ آلٹرنیٹ کیا, آپ آئیں گے ٹرمینس تک, پھر وہاں سے ایک بی آر ٹی لیں گے جو کہلائے گی پرپل لائن, وہ بھی جاتی ہے ملیر ہالٹ. ان سب کو انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ایک سرکولر ریلوے ہے, اور وہ سرکولر ریلوے ماڈرن سرکولر ریلوے, اٹس ناٹ دی اولڈ کراچی ون. تو اس طریقے سے جو ہے یہ آپ نے دیکھا نا 234. باقی دیکھیے جو مین پیسے کراچی سرکولر ریلوے اس کا منصوبہ سب نے اس کی علیحدہ سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ لے, 300 بلین وہ ہو گیا او کراچی سے. لیکن ابھی تک شروع نہیں ہوا کچھ خاص. نہیں, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ہاں اس کا کام جو ہے وہ اوارڈ ہو چکا ہے, ایف ڈبلیو او کام بھی کر رہی ہے اس پہ. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ پہلے فائدہ یہ کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہونا ہے, تو انفراسٹرکچر بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لے لی, اور وہ ایز ایکویٹی ٹریٹ ہوگی, اور اس کے دیٹ وڈ بی دا گورنمنٹس ایکویٹی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹی آ رہی ہے جس کی بیسس پہ ٹینڈر کال کیا, وہ رولنگ اسٹاک لائے گی, سگنل لائن لائے گی, ٹیکنالوجی لائے گی. وہ جو پیسے ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹی لے کے آئے گی. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک وائبلٹی گیپ فنڈ کے بھی پیسے شاید دینے پڑے ٹو میک اٹ پروفیٹیبل فار دا پرائیویٹ سیکٹر پرسن جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ اکنامک سچویشن آتی ہے, وہ اس کے لیے ذرا ڈیٹیل میں سمجھانا پڑتا ہے, لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے یہ کہ 300 بلین کی کراچی سرکولر ریلوے. کب تک اندازہ ہے کہ کمپلیٹ کریں گے؟ ہمارے لحاظ سے کراچی سرکولر ریلوے اگر یہ گورنمنٹ رہتی تو اس کا یہ تھا کہ اس کے جو ٹینڈرز تھے وہ کال ہونے تھے ان دا منتھ آف اپریل, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے, اور اس کا ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اگست سپٹمبر تک وہ اوارڈ ہو جاتے. اور کمپلیٹ کب تک ہوتا کے سی آر پورا؟ 3 سال کا 3 منصوبہ. سال. لیکن بی آر ٹیز میں ہماری 5 لائنوں کی بات آپ نے کہی تھی. ہم نے ایک لائن کی ذمہ داری دی لی تھی, گرین لائن کی. بلو لائن کا 2 دفعہ ٹینڈر ہو چکا ہے, انہیں اوارڈ نہیں کی. اور ان لائن 4.5 کلومیٹر کی جو تھی, جو ساتھ گرین لائن کی شروع ہونی تھی, وہ 2016 میں شروع ہوئی تھی. ابھی تک سندھ گورنمنٹ اس کا انفراسٹرکچر نہیں مکمل کر سکی. اور ریڈ لائن اب انہیں نے شروع کی, گو کہ پچھلے 4 سال سے بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں آ رہی تھی ریڈ لائن کہ اس سال شروع کر رہے ہیں, اس سال شروع کر رہے ہیں, نہیں شروع ہوئی. پرپل لائن, یلو لائن از دا نیکسٹ ون دے وانٹ ٹو ڈو, اور اس کے بعد پرپل لائن. بلو لائن کو ملک ریاض صاحب نے, کیونکہ وہ ان کے بیریا ٹاؤن سے لنک کر رہی تھی ٹو پرانی نمائش, انہیں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. بہت لمبی لائن ہے تو. ہاں, بحریہ ٹاؤن سے نمائش. ہاں, دیٹ از, انہیں نے آفر بھی دیا تھا کہ میں بتاؤں گا, لیکن جو مسئلہ ہے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کھانے کی عادت ہے, وہ کک بیکس کے اوپر اٹ واز میکنگ اٹ ویری انوائبل. اوبیسلی ویسے بھی ماس ٹرانزٹ کے منصوبے جو ہیں ذرا مشکل منصوبے ہوتے ہیں, دنیا بھر میں یہ سبسڈائز ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں کہ آپ کو میں نے 1100 ارب کا حساب دینا ہے, تو 110 بلین جو ہے وہ کدھر گیا؟ وہ گیا ایک اور ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے جو کہ فریٹ کوریڈور کے نام سے ہم کہتے ہیں. اس سے کہ کراچی کی سڑکوں کی بدحالی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کنٹینرائز ٹریفک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں حادثات بھی بہت ہوتے ہیں, ٹریفک کنجیشن بھی بہت ہوتا ہے. اس کو آزاد کرنے کے لیے جو سب سے اچھا سلوشن نظر آیا ہمیں وہ یہ ہے کہ کنٹینرز جو ہیں ڈائریکٹلی ٹرین پہ لوڈ کیے جائیں, اور ٹرین سے ایک شہر سے دور پپری سے بھی آگے جو ہے وہاں ٹرین سے ٹرکس پہ لوڈ کیے جائیں, تو وہ آئیں گی نہیں شہر. مطلب کنٹینرز جو ہیں آپ کو شہر میں دکھیں گے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. میں کوئی 6 مرتبہ چائنا جا چکا ہوں. اب چائنا دنیا میں کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے, امپورٹ بھی کرتا ہے, ایکسپورٹ بے انتہا. میں نے لائف میں کبھی کوئی کنٹینر نہیں دیکھا سوائے فیکٹریز کے اندر. اس کے علاوہ روڈ پہ میں نے چلتا ہوا نہیں دیکھا. یہاں 2 کنٹینر سے بولتے ہیں, کنٹینرز ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیوریز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ٹو لارج اسٹورز اینڈ تھنگز لائک دیٹ, اور وہ بھی رات کے وقت, وہ دن میں نہیں چلتے. چلتے وہاں بھی ہے لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے, بڑی محدود تعداد ہے, جس سے کہ ٹرین کا ٹریک ہر جگہ نہیں جاتا شہروں میں, تو ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ.
تو 110 یہ امپورٹنٹ ہے 110 یہ جو آپ نے بتایا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 110 بلین یہ اس کا تو ٹینڈر ہو چکا ہے. اچھا وہ پاکستان دیکھیں 2 اسکیمز پاکستان ریلوے کر رہی تھی, کراچی سرکولر ریلوے اور فریٹ کوریڈور. اوکے اٹ از, اور یہ پارٹ ہے ML1 کا, اور اس کے لیے بھی وہی ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ML1 میں بھی کیونکہ گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہونی ہے تو یہ حصہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بنا دے اور وہ ایز اے ایکوٹی ٹریٹ ہو جائے گا. ہاں ہاں تو وہ ہیڈ سٹارٹ لیا گیا تھا, باقی پرائیویٹ پارٹنر ڈھونڈا جا رہا نہیں حساب تو اچھا چل رہا ہے 1100 ارب کا, کیونکہ اس میں سے آپ مجھے 700 ارب کا حساب دے رہا ہوں اور 400 جو ہے وہ تو مجھے سندھ گورنمنٹ کے سی ایم سے بلاول سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی 400 ارب روپے کی طرح. میں نے 700 کا آپ کو حساب دے دیا. اوکے سو ٹیکنیکلی اگر بات کی جائے کہ نہ دیتا ہوں آپ کو دوبارہ 300 فار کراچی سرکولر ریلوے, صحیح ہے 110 فار فریٹ کوریڈور, 410 ہو ٹھیک گئے, ہے 235 فار BRTs سیوریج سیور سسٹم 5 نالے کی صفائی اور اس کی S3 جو آپ نے بتایا تھا اس کی ریہیبلیٹیشن وغیرہ. جی 46 نالا 50 بلین فار گرین لائن اینڈ 46 بلین فار آپ کا ایک منصوبہ K4. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے حساب آ گیا پورا. پھر دیر آر سم مائنر پروجیکٹس اگر ان کے مقابلے میں میگا پروجیکٹ سگنل فری کوریڈور فرام سرجانی ٹو ہیئر 52 فائر ٹینڈرز. اچھا یہ جو 3 پل بنے ہوئے نارتھ نظام آباد میں اسٹریٹ جا رہے ہیں, یہ کس طرح بنائے تھے آپ لوگوں نے, کیونکہ 18ویں ترمیم لگی ہوئی ہے, آپ تو ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتے, تو یہ کس طرح ہوا ہے؟ جی اصل میں یہ جو ہے اس کی جو پلاننگ ہوئی تھی وہ گرین لائن کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے اوکے اچھا, گرین لائن کو بنانے کے لیے یہ ضروری تھا, یہ تو ہے ضروری تھا ٹرو, ورنہ گرین لائن کی جو ٹریفک تھی وہ کس طرح آپریٹ کرتی, پاسبل نہیں ہے. جب گرین لائن کو اوپر لے کے گئے تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سگنل فری کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا, ورنہ وہ منصوبہ نہیں چلتا. ورنہ بننے بھی نہیں دیتے شاید یہ. ہاں لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہونا ہے نا. آپ نے اصل میں نارتھ نازم آباد سب سے ویل پلانڈ اسکیم ہے. ایون میں کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں اسلام آباد کی پلاننگ سے بہتر پلاننگ ہوئی بھی ہے. آپ سوچیں جو بھی اس کے پلانرز تھے, جو مین آپ کی روڈ ہے کتنی چوڑی رکھی تھی انہوں نے, اس کا گرین آئلینڈ کتنا چوڑا رکھا تھا کہ آج بھی اس کی سائڈ روڈز بھی جو ہیں وہ بھی 100 فٹ چوڑی بن رہی ہوئی ہیں جہاں وہ لان بنے ہوئے ہیں. جی, اور اس کے اندر باقاعدہ گریڈ کے لحاظ سے ہوا ہوا ہے. تو لیکن اس کو مینٹین ہی نہیں کیا گیا, اس کو تباہ کر دیا گیا. تو ورنہ گریڈ میں بنا ہوا ہے پورا نارتھ نازم آباد, اٹس ویل پلانڈ. باقی آپ کو اتنی اچھی پلاننگ کراچی کی کہیں اور کی نہیں ملے گی, لیکن اس کو نہ مینٹین کیا گیا نہ ایگزیکیوٹ کیا گیا اس کے لحاظ سے. اب بات کرتے ہیں کراچی میئر کی. اچھا تو PTI نے اناؤنس کر دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے. جی ابھی میرا لڑتا ہی نہیں اگر یہ پوزیشن نہیں ہوتی. اب میرا سمپل سوال ہے کہ اگر آپ میئر بن جاتے ہیں, 18ویں ترمیم یہ ساری چیزیں اچھی خاصے لوگوں کو پتہ ہے, اب میئر کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ اگر آپ کل میئر بن جاتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے اور آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ارسپیکٹ ایک شدید قسم کی آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ کے لیے. آپ نعمت اللہ خان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ سارے اختیارات ہوں یا مصطفیٰ کمال کی طرح, ان کے پاس تو کافی تھے. وہ تو دیکھیے ہے ہی نہیں نا اس وقت. جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اندر جسٹس گلزار نے جو ان کا 22 فروری کا ججمنٹ ہے وہ با اختیار لوکل گورنمنٹ کے آرٹیکل 148 کا جی جی اس کو لے کے آپ کو ایک جدوجہد کرنی ہے. سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے لیکن وہ سیریس نہیں ہوں گے. ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا سندھ اسمبلی سے. اچھا ہم نے بلدیات کا قانون پورا لکھا ہے, میں نے اور میرے ساتھ میرے MPs نے, ہم نے ایک اپنا بل پریزنٹ کیا ہوا ہے لوکل باڈیز کا پورا رورل اینڈ اربن. ہمارا بل از ویری ڈفرینٹ فرام یہ جو ہے. انہوں نے تو 2013 کے بل میں کچھ ترامیم کر کے تھوک پالش کر کے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. کس نے؟ سندھ گورنمنٹ. دیکھیے اتنا بڑا ظلم ہے کہ 2007 کے بعد پروونشل فائنینس کمیشن ملی نہیں ہے, کوئی ایوارڈ نہیں دیا. NFC پہ تو یہ بہت شور مچاتے ہیں
لیکن صوبہ سندھ میں 2007 سے کوئی PFC نہیں. PFC. اچھا, لوکل باڈیز کا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ایک جس طرح امپاورڈ پروونشل گورنمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اسی طرح لوکل باڈیز کو بھی امپاور کرنا. یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر علاقے کا مسئلہ ہے. حیدرآباد, سکر, لڑکانہ, دیہی علاقوں کا بھی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. گریٹ. کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ریونیو کون سی خود ریز کر سکتا ہے, اور پروونشل ریونیو میں اس کو کتنا شیئر ہے اس کا. جیسے KP کی گورنمنٹ میں 33% رکھا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے, جتنا فنڈ جمع کریں گے اس کا 33%. وہاں کے نظام میں اور پنجاب کا نظام جو دیا ہے ہم نے اس سے بھی تھوڑا ڈفرینٹ کیا. ہمارے قانون کے لحاظ سے ہم نے ویمن امپاورمنٹ پہ بڑا زور دیا ہوا ہے. میں شاید جو میں نے قانون لکھا ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. کیا ہے اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ پہلی دفعہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو وارڈ لیول کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن لڑنا ہے, اور مردوں اور عورتوں دونوں سے ووٹ لینا ہے ڈائریکٹ الیکشن میں, کہ عورتیں پاکستان میں سیاست میں آئیں بالکل, اور وارڈ لیول سے آئیں, اور انہیں دونوں سے لینا ہے. سیپریٹڈ سیگریگیٹڈ ووٹ نہیں رکھا ہے. اوکے. تو جب وہ خواتین آئیں گی, اور جب تک خواتین سیاست میں الیکٹ ہو کے نہیں آئیں گی, انڈائریکٹ الیکشن میں خواتین کے مسائل نہیں حل ہوں گے, خواتین سے ظلم نہیں ختم ہوگا. اور وہ آپ کی آدھی آبادی ہے اس ملک کی, اور وہ پولیٹیکلی امپاورڈ نہیں ہے. ان کو اسمبلیوں میں جگہ دے دی, کچھ آواز ملی. لوکل باڈیز میں 33% اسپیس ان کے لیے رکھی گئی ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ خود ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے پبلک سے. ان کو یہ ہے کہ عنایت کے طور پہ دے دی جاتی ہے. دیکھیے قانون تو آ گیا کہ 5% نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں ہر پارٹی نے عورتوں کو دینی ہیں, لیکن دیتی کہاں ہے؟ جو ہار رہی ہوتی ہیں, جس سیٹ پہ ان کو جیتنے کی کوئی امید, وہ انہیں نے قانونی کارروائی تو پوری کر دی, لیکن جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ نہیں پورا ہو رہا, اور اس کو تبدیل کرنا ہے. صحیح بات. پھر آتے ہیں میئر بن کے. کیا پہلی چیز تو جدوجہد جو ہے وہ قانون سازی کی ہے. جب تک آپ کی امپاورڈ سسٹم نہیں ہوگا, اگریڈ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو ایک بڑی بحث ہے. اچھا, ایک بندے کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس نے بڑی اچھی بات کی. وہ بڑی بیچ کی باتیں کرتا ہے, متروکہ سندھ کے نام سے ان کا جو ہے نا ایک پیج ہے, پتہ نہیں ندیم رضوی نام ہے ان کا. تو انہوں نے بولا کہ بھائی میں, اچھا وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتا, انہوں نے کہا بھائی میں PTI کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اس والے الیکشن کے اندر, بلدیاتی الیکشن میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر PTI کا میئر بنتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ PTI کے پاس بیک بڑی اچھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر انشاءاللہ اگلے ٹائم وفاق میں آتی ہے حکومت میں, یا وفاق میں نہیں بھی ہے, تو پیچھے ان کی بیک بہت اسٹرانگ ہے. یہ سندھ حکومت سے لڑ کر اپنے اختیارات لے سکتی ہیں, لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں لے سکتی. سو میں تو بنیادی طور پہ دیکھے کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بلدیات کے پاس صرف وسائل نہیں, کہ وسائل کافی نہیں رہیں گے. چاہے کتنی بھی بلدیات میں کوشش کر لیں, کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے, وہ بھی ذکر کر لیں گے کہ کس طرح ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں حل یہ ہے کہ کراچی کی بلدیات میں, صوبائی حکومت میں اور وفاق میں اگر ایک پارٹی کی حکومت ہوگی تو مسائل کراچی کے بہتر طریقے سے حل ہوں گے, ورنہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہے گا. لیکن یہ تو امپاسبل ہے نا. نہیں فی الحال نہیں, اتنا امپاسبل نہیں ہے. دیکھیے کراچی میں PTI کو میجورٹی ووٹ پڑ چکا ہے, 14 سیٹیں لے لی آپ نے. ہاں میجورٹی ووٹ پڑ بہت چکا دیا, ٹھیک ہے. وفاق میں PTI آ چکی ہے, بالکل, اور انشاءاللہ اب بھی آئے گی, تو 2 جگہ تو پوری ہو گئی. سندھ کی بات رہ گئی. اب سندھ میں جام صادق علی بھی آئے تھے نا, اور وہ بھی آئے تھے اپنے ارباب رحیم صاحب. سندھ میں 17 سیٹوں کا معاملہ ہے. تو آپ کراچی کی آبادی کے لیے کام کر لیں. اگر 17 سیٹیں ادھر سے ادھر ہوئیں تو سندھ کی حکومت جا سکتی ہے. تو اتنا امپاسبل ٹاسک نہیں ہے. سندھ کے اندر آپ اگر اوور آل ووٹنگ پیٹرن دیکھیں تو NTP ووٹ از مور دین پرو PPP ووٹ. سیٹیں علیحدہ بات ہے, کنورژن انٹو سیٹس میں ان کو زیادہ ملی, لیکن اگر آپ ووٹ کے لحاظ سے, اور یہ اس کے بعد ہے جیسے کہ آصف زرداری اور الطاف حسین میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اندرون سندھ میں, اس کا بھی اتنا ہی خوف ہے. مافیا والا پانی بند کر دیتے ہیں, بھینس کی چوری کے الزام لگا دیں گے, آپ کا جینا تو بھر کر دیں گے, اور خوف کے ذریعے
لوگوں پہ راج کر رہے ہیں. اور باقی اس نے کام جو کیا ہے, جو اس کا اس سے PhD کی بھی ہے, لوگوں کو خریدنے میں اس نے نمبر 1 شخصیت, نمبر 2 شخصیت, نمبر 3 شخصیت, نمبر 4 شخصیت, جو انہوں نے سب کو خرید لیا ہے. ویری ٹیلنٹڈ. ویری ٹیلنٹڈ. دا کننگ فاکس. فاکس نہیں, دا کننگ فاکس اس کے اندر. تو وہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن ہم نے PTI میں اس کا سروے کرایا ہوا ہے. ہم ہر اپنے جلسے میں پوچھتے ہیں, آج بھی فیصل جاوید پوچھتا ہے, اپنے بچے کو نواز بناؤ گے؟ تو ساری قوم کہتی ہے کبھی نہیں. اور پوچھتے ہیں آصف زرداری بناؤ, وہ اس کو اور زور سے آواز آتا ہے کبھی نہیں. تو قوم کا جو رجحان ہے, nobody wants to become a cunning fox. آگے چلتے ہیں اس والے معاملے میں کہ آپ میئر کے دیکھیں, میئر میں ایک چیز ہو گئی ہے بڑی اچھی, ایک خوشگوار تبدیلی 2013 کے قانون میں بھی آ چکی ہے, which gives an opportunity. ورلڈ بینک نے بہت زور کا ڈنڈا کیا ہے سندھ گورنمنٹ کو. اس کی وجہ سے انہیں نے کنسیڈ کر دیا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن کی رائٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیں گے. اوکے. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ کراچی کے اندر دا پوٹینشیل فار کلیکٹنگ پراپرٹی ٹیکس از 10 times more than what is currently being collected. او, اور یہ سارا KMC کے پاس رہے گا؟ یہ سارا لوکل باڈیز کے لوکل پاس باڈیز. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کے لیے بھی جو پیپلز پارٹی نے زیادتی کی ہے اس شہر کے ساتھ, وہ بھی سمجھانی بہت ضروری ہے. ضروری ہے سمجھنا عوام کو. عوام کو ہاں بہت ضروری ہے. سمجھ, اس شہر کو انہوں نے 25 ٹاؤن میں بانٹ دیا. 25 ٹاؤن میں ذرا ڈیسیژن میکنگ دیکھیں کتنی مشکل ہو جائے گی. انہوں نے ڈویژن آف جو اختیارات ہیں وہ بھی نہیں دی ہے کہ یہ ٹاؤن رپورٹ کس کو کریں گے, میئر کو کریں گے آف کراچی کی. اب اگر آپ کو ایک بس لائن بنانی ہے اور وہ 7 ٹاؤن سے پاس کر رہی ہے, تو کیا 7 لوکل کونسل اس پہ ووٹ کریں گے؟ اس کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹڈ ورکس ہوتے ہیں, وہ 7 مختلف لوگوں کا ایگریمنٹ ہوگا تب وہ ہوں گے. انکروچمنٹس ہٹانی ہے تو 7 مختلف ٹاؤن سے اپروول لیا جائے گا. اب کارساز روڈ جو ہے یہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے, یہ KMC کے پاس. وہ تو ایک اور کہانی ہے. وہ تو یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں جو میونسپل باڈیز کے پاس ہے. ابھی میونسپل ورسز کینٹونمنٹ کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. کراچی کے اندر 17 لینڈ کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں. 17 LDA وہ MDA سوری نہیں آپ بہت ساری جو ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اچھا دیکھیے کراچی میں 7 کینٹونمنٹ بورڈز ہیں. اوکے. گنانے کی ضرورت ہے نہیں اس لیے لمبا ہو جائے گا, ورنہ میں گنوا بھی دیتا ہوں. 7 ملیر, کراچی, کرنگی, فیصل, ٹھیک ہے, سٹی کینٹونمنٹ, کلفٹن, منگوپی, وہ منوڑا ایلنڈ, کرنگی کینٹونمنٹ ایئر فورس, ٹھیک ہے, 7 ہیں کینٹونمنٹ ایریا. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کچھ زمینیں ہیں, KPT 8, PQA 9, سول ایویشن اتھارٹی 10, پاکستان ریلویز 11. ٹھیک ہے, پھر آپ آ جائیے LDA, MDA, KDA, KMC. ہاں ٹھیک ہے جی. KMC 2 اور ہیں کوئی بیچ کی سائٹس. اور یہ سائٹس وہ کر کے 17 لینڈ کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں. سب کے ہیڈ الگ الگ ہیں. جس سب کا ہیڈ کا ایک ہونا چاہیے. نہیں, ان کے بغیر فیصلے کے آپ کر نہیں سکتے. ان سے پلان بھی اپروو کرائیں, یہ بھی کرائیں, سب کچھ کریں. 17 ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے فیسلٹی سب شہر کی استعمال کرتے ہیں, ٹیکس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. DHAs وہ بھول گیا تھا, DHAs بھی شامل ہیں اس کے اندر. ڈیفینس ہاؤسنگ کراچی کے رئیسوں کا علاقہ جو کہ ڈوب جاتا ہے ہر سال. نہیں, اب اس کا اچھا نا دا رچ مین سلم, اس کا نیا ٹائٹل بہت اچھا ہے, دا رچ مین سلم. انفارچونیٹلی ویری ویری بیڈ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں مفتاح اسماعیل نہیں کہلانا چاہتا. میں اس کے بعد رونے کی بات, رونے کی بات ہے, تکلیف کی بات ہے. اتنی تکلیفیں بڑھ گئی ہیں کہ ہنسنا پڑتا ہے ہمیں. ہاں, رونے کا مقام ہے اس کے لیے کہ ابھی اس 2020 کی بارش کے بعد جو شور مچا تھا, اس کے بعد جو شہریوں کے ساتھ حشر کیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو ان افسران کے ساتھ حشر وہی کریں جو 2020 کے بعد جنہوں نے DHA کو صحیح کرنے کا دعویٰ کیا تھا. میرے لیے تو آ جائیں گے شاید میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد, لیکن میں یہ کہنا اپنا حق سمجھتا ہوں.
اس سال بھی یہی ہوا ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں بڑا کام کیا انہیں, نالے کھولے, دوبارہ بنائے, سب کچھ کیا, اور یہ کلیم کیا کہ اب اگلی دفعہ بارش میں یہ معاملہ نہیں ہوگا, اور پھر ہوا. وہی ہوا اور دوبارہ ہوگا اور ہر سال ہوگا, اللہ معاف کرے. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایسا دنیا نہ ہو. میں نہیں ہونا چاہیے. انجینئرز کین سالو دس پرابلم, سو آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. دنیا کی اگر ہالینڈ ایز اے کنٹری کین ایگزسٹ 4 feet below sea level, اوکے. اور وہاں پانی نہیں جمع ہوتا, کنٹری ہے پوری, تو شہر کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انجینئرنگ مارول ہی ہوگا نا. بالکل ایسے ہی ہے, کر سکتے, بالکل کر سکتے میں ہیں. مثال دے دی آپ کو. تو یہ کرنا اس میں صرف شو کرتا ہے ہماری لیک آف ول, لیک آف پلاننگ اینڈ لیک آف کیپیسٹی. ابھی کون سے ادارے میئر کے انڈر آتے ہیں اس وقت؟ کے ایم سی آتی ہے. کے ایم سی کے انڈر کیا آتا ہے؟ کے ایم سی کے اندر کچھ علاقے آتے ہیں. اوکے. ایکچولی پورے کراچی کا اگر آپ جتنا رقبہ ہے اس میں سے 32% کے ایم سی کے پاس ہے. صرف 32%؟ صرف 32%. اور اس میں کیا کیا کر سکتی ہے کے ایم سی؟ جو چاہے اس میں جو چاہے کر لے. گٹر نہیں, وہ روڈ بنوا سکتے. وہ کے ڈبلیو ایس پی کا ہے. کے ڈبلیو ایس پی نہیں ہے میئر کے انڈر. بلڈنگ کی پرمٹ نہیں دے سکتی, اس لیے کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے. اب سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے. صفائی بھی نہیں کر سکتی وہ اپنے علاقے میں, اس لیے کہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. میں اسی لیے آپ کا وہ چھوڑ دیا تھا ہاں. کہ آپ پوچھیں گے مجھ سے سوال کہ کیا کیا کر سکتی. کوڑا وہ نہیں اٹھا سکتی, بلڈنگ کی پرمٹ وہ نہیں دے سکتی, جو روڈ بنانا ماس ٹرانزٹ ہے وہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, روڈ بنا سکتی ہے. روڈ بنا سکتی ہے. ہاں یہ بالکل بنا سکتی ہے. کچرا تو اٹھا سکتی ہے. کچرا نہیں اٹھا سکتی, اس کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. کچرا اٹھانا پارکنگ فیس لے سکتی ہے. ہاں پارکنگ فیس لے سکتے اگر کے ڈی اے اجازت دیتے اس کو. اچھا, جو علاقہ کے ڈی اے کے پاس آتے ہیں کے ڈی اے کہتی ہے وہ ہم لیں گے. میک سینس. جو کینٹونمنٹ کے پاس آتے ہیں وہ کینٹونمنٹ لیتی ہے. شہر کراچی میں آج تک پارکنگ میٹر کا نظام کیوں نہیں لگا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ صحیح سوال ہے آپ کا. میں نے ایک فیزیبلٹی کر کے دی تھی جب میں یو سی کا چیئرمین تھا کہ پے بیک پیریڈ واز 8 months. پارکنگ میٹر جس طرح ایئرپورٹ پہ لگا ہوا ہے بٹن. نہیں, وہ پارکنگ میٹر نہیں ہے. پارکنگ میٹر یہ ہے کہ یا تو آپ کا کارڈ سسٹم ہو, پری پیڈ کارڈ لیں آپ. جو یہ لیتے ہیں نا 10 روپے 20 روپے, اب تو 30 روپے سے کم کہیں نہیں لیتے. 30 روپے کا جو لیتے ہیں تو آپ کے پارکنگ میٹر پہ ٹائم آتا ہے, آپ جتنے پیسے ڈالیں گے, آپ نے 15 منٹ کی پارکنگ کرنے ہیں, وہ آپ پارکنگ میٹر پہ ڈالیے, اس کا اپنے آگے ٹکٹ رکھیے. وہ اس کا پے بیک پیریڈ جو تھا اس انویسٹمنٹ کا وہ 8 months تھا. لائف ایک پارکنگ میٹر کی 20 سال ہوتی ہے. اور اس وقت ٹھیکیدار جو پیسے دیتا ہے اس کے بغیر اسٹڈی کے ہوتے ہیں. میں نے وسیم اختر کی بڑی کلاس لی تھی اس پہ, چور بازاری, اور وہ اس کی انتہا ہے. ذرا پارکنگ کا بھی اسٹڈی کی جائے نا کراچی کی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا مال لوگ اور کس کس کو ٹینڈر ملتا ہے. جس سارا یہ پارکوں کے اندر جو رولر اسکیٹنگ رنگس ہیں, معلوم کر لیجئے کس کو ملے ہوئے. ذرا معلوم کیجئے کہ یہ جو کیفیٹیریاز وغیرہ اور چھوٹی کینٹینز پارکس میں ہیں, یہ کس کو ملی ہوئی ہیں, یہ کس طرح ٹینڈر ہوتی تھیں. یہ سب ایم کیو ایم کے ورکرز کو نوازا جاتا تھا, اور ابھی بھی نوازا جاتا ہے. یہ سب انہی کے پاس ہے. ٹوٹل مافیا کنٹرول ہے یہ. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ میئر کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں تو پھر آپ میں یا جو بھی بنتا ہے میئر اس میں اور وسیم اختر میں کیا فرق رہے گا؟ وسیم اختر بھی یہی روتے تھے. بات یہ ہے کہ وسیم اختر اور مجھ میں جو بڑا فرق ہے, سب سے پہلے میں آنیسٹ آدمی ہوں. میں نے زندگی میں کچھ کر کے آیا ہوں. میں 2 ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے کام کیے ہیں جو بہت کم لوگوں نے کیے ہیں. فرسٹ پری کاسٹنگ انڈسٹری ان کراچی میں نے لگائی. ماڈرن ریٹیل میں نے کیا. یہ میکرو میٹرو حبیب گروپ کے ساتھ لانے میں پاور پلانٹس میں نے لگائے, $1 billion پروجیکٹس. فرسٹ کول مائن آف دس کنٹری اوپن کٹ تھرکو میں جو ہے SECMC, وہ حبیب گروپ اور داؤد گروپ کی اینگرو کی پارٹنرشپ میں اور سندھ گورنمنٹ کے بنا. ٹھیک ہے. میں نے ملک سے باہر بھی انڈسٹری لگائی ہے, ملک سے باہر بھی کنسٹرکشن کی ہے. میں نے کم سے کم 3 ملکوں میں کنسٹرکشن کی ہے, مڈل ایسٹ میں, UK میں
اور کینیڈا میں اور یو ایس میں 4 کنٹریز. میں نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آئی ورکڈ آن اے نیوکلیئر پاور پلانٹ ان انڈر پننگ. تو زندگی میں کچھ کیا ہے اور میں نے زندگی میں بڑے چیلنجز فیس کیے ہیں بہت آن اے پرسنل لیول. اینڈ یہ تو کام کے میرا ایک بہت بڑا چیلنج اور ہے زندگی کا جس سے آئی فیل مور پراؤڈ دین دس ورک. آئی ہیو 2 ہینڈیکیپ ڈاٹرس. اوکے. دے آر بلائنڈ. دے ور ناٹ بورن بلائنڈ. ان کو ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے دے لاس دیئر ویژن سلولی. آئی ہیو ریزڈ دیم. ماشاء اللہ. آپ کبھی میری بیٹیوں کا انٹرویو کیجیے. ضرور ضرور. سپر ہیومنس. ایک اس میں سے جو ہے اس وقت اینگرو کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. شی ہیز ڈن ہر ماسٹرز فرام کراچی یونیورسٹی. ماشاء اللہ. پلس ناؤ شی از ڈوئنگ ہر MBA اینڈ شی از ورکنگ. فخر کی بات ہے ماشاء اللہ سے. میں تو آئی فیل ویری پراؤڈ آف دس اچیومنٹ. امیزنگ. اور دوسری میری بیٹی جو ہے شی از ہیڈ 1 کڈنی ٹرانسپلانٹ. شی از اگین فیسنگ, شی از آن ڈائلسس 3 times a week. لیکن آپ اس کا اسپرٹ ابھی بھی دیکھیے ڈسپائٹ دیٹ. تو میں تو اپنی زندگی کے ان اچیومنٹ اور اس کے بعد رائٹ ناؤ جو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, آپ تو لوگ تو شاید مجھ سے پہلے ملے ہوئے ہیں. آئی ایم 38 kgs لیس ان ویٹ دین واٹ آئی واز لاسٹ اکٹوبر. آئی ایم اے فائٹر. اللہ کا کرم بھی ہے, یہ ساری ہمت وہ عطا کرتا ہے. میں کینسر سے جنگ لڑ کے 3rd stage آف کینسر سے لڑ کے میں آئی ایم مینٹیننگ اے پبلک لائف ٹوڈے تھرو آؤٹ دس پیریڈ فرام اکٹوبر. سوائے اس 2 مہینے کے مجھے تھروٹ کینسر تھا. آئی ہرڈ اباؤٹ دس. میں نے تھروٹ کینسر تھا جس میں 2 مہینے میرے پاس آواز نہیں تھی. اس کے علاوہ پورے پیریڈ میں میں نے اپنی نہ سیاسی ایکٹیویٹی کرٹیل کی, میں بیڈ ریڈن نہیں ہوا. اینڈ آئی وینٹ تھرو ایکسٹریم کیمیو تھراپی اینڈ ایکسٹریم ریڈیو تھراپی میکسیمم ڈوز. تو جو یہ اللہ میاں نے مجھے فائٹنگ اسپرٹ دی ہے نا, یہ تو نیکسٹ لیول ہے. اس کا میں اس سے رب کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں یہی فائٹنگ اسپرٹ لے کے کراچی کا میئر بننا چاہتا ہوں. فائٹ اگینسٹ آل آڈز نیت کا کوئی شک نہیں آپ میں. اینڈ ڈیلیور ٹو دا سٹی. دیکھیں طریقہ کار بہت ہیں, اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. میرے خیال سے ہمارے لیے جو آپریشنل رول ماڈل ہے وہ ہے عام آدمی پارٹی. جس طرح انڈیا میں اروند کیجریوال, جس طرح اس نے دہلی کو ٹرانسفارم کیا ہے, بڑے سملر سچویشنز تھی. کراچی دہلی کی وہ جو اس نے جو اسکولس کا بتایا تھا پورا, میں نے پورا دیکھا تھا. وہ اسکول, بس اسٹاپس, اس نے کہا کہ میں نے بس اسٹاپس کو کیا کیا, میں نے 4 گنا بس اسٹاپس بنا دیے. کیوں؟ میں نے ان کے سائزز کا ٹیل کیے, جو اس پہ رشوتیں چلتی تھیں وہ کم کی, اس کے اندر ویلیو انجینئرنگ کر کے ایک جیسے کر کے جو ہے ٹینڈرڈ کاسٹ کم ہو گئی اسٹینڈرڈائزیشن آف ڈیزائن سے. اور اس نے کہا اسی پیسے میں نے 4 گنا زیادہ بنا دی. یہ اگروال کا ایکسپیرینس آر ٹریمینڈس. اور دیکھیے آپ کو ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. وہ لالو پرساد صاحب کو دنیا مذاق اڑاتی تھی, لالو پرساد یادو. ہاں, لیکن جو اس نے انڈین ریلویز کے ساتھ کیا, ناؤ دیٹس ٹاٹ ایز اے بزنس اسٹڈی ان موسٹ اسکولز. جو ہے منموہن سنگھ صاحب نے جو وہ فائنانس منسٹر تھے, وہ تو چلی, وہ تو بہت پڑھے لکھے قابل آدمی تھے نا جی. لیکن جو اس کو تو انگوٹھا چھاپ کہتے تھے لالو بھائی پرساد کو. اس کی ذہانت یا اس کی ٹیم کی شیخ رشید تھا, یا اس کی ٹیم کی ذہانت, کسی کو تو کریڈٹ دینا پڑے گا نا لازمی. لیکن اس نے انڈین ریلوے وچ واز اے لاس میکنگ انٹرپرائز ٹوڈے از اے پروفٹ میکنگ انٹرپرائز. تو دنیا میں لوگوں نے 3rd ورلڈ کنٹریز میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور گرامین بینک بنگلہ دیش کو ٹرانسفارم کرنے میں اس آدمی کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایس ایم ای بینکنگ لے کے آنے میں اس سے بھی تو بنگلہ دیش کی اکانومی. تو یہ انسانی ہے جو مشکل چیلنجز کو لے کے ان کو حل کرتا ہے. تو کراچی از اے چیلنج, بٹ سیئنگ کہ اٹس انسرماؤنٹیبل دیٹ آئی ڈونٹ بلیو. نیت کی بات ہے. دیکھیے ہر چیز میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے, نیت. پھر ہوتی ہے ول ٹو ڈو. ول ٹو ڈو بھی چاہیے. پھر آپ کو ایک کامن سینس چاہیے. جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
بس جینیسز کی کمپنی ضرور رکھ لیجیے, کیپ یور ایئرز اوپن, اور تکبر نہیں لائیں اپنے میں. انسان کو سیکھنا ہے, جب تک سیکھنے کا جوش جذبہ ہے اور آگے بڑھنے کا جوش جذبہ ہے, کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ابھی میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک ویڈیو آئی تھی آپ کی جس میں آپ نے کے الیکٹرک کی تعریف کی تھی, تو وہ کیا سین تھا؟ دیکھیے, میں کیونکہ پاور سیکٹر سے بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا پاور پلانٹس لگائے ہیں. کے الیکٹرک کا ماڈل صحیح نہیں ہے, ماڈل صحیح نہیں ہے. اگر وہ پورا انٹرویو سنایا جاتا تو اس کے اندر میں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ 2023 میں کے الیکٹرک کا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے پیکٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. کے الیکٹرک شوڈ بی بروکن اپ. ایکسکلوزیوٹی ختم ہو رہی ہے نا اس کی. ہاں, کے الیکٹرک کو توڑ دو, اس کی جنریشن سائٹ کو علیحدہ کر دو, ڈسٹریبیوشن سائٹ کو علیحدہ کر دو. اور میں نے ساتھ یہ کہا اس سے ہوگا کیا؟ اس میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. مونوپلیز آر نیور گڈ, یہ تو سب مانیں گے نا. بالکل, دنیا بھر کا اصول ہے نا. اس لیے آپ نے کمپٹیشن کمیشن بنایا ہوا ہے. وہ کیا کرتی ہے, کارٹیلز اینڈ مونوپلیز کو نہیں بننے دیتی. کراچی کی مونوپلی بجلی کی کس کو دی ہوئی ہم نے؟ کے الیکٹرک کو. اگر آپ نے یہ مونوپلی ختم کرنی ہے تو آپ کو اس کے طریقہ کار ڈھونڈنے ہیں. اس کے طریقہ کار جنریشن میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنیاں کوٹ کرتی ہیں کہ ہم آپ کو بجلی آج کے دن اتنے کی دیں گے, اور آپ کو جہاں سے بیسٹ پرائس مل رہا ہوتا ہے آپ ان سے بجلی لے لیتے. یو کے میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے جیسے جیز آپ کے پاس ٹیلینور, یہ وارد جو چاہیے آپ کو لے لیں آپ. ٹھیک ہے, بیسٹ ونس. اسی طرح ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ ایک کمپنی علیحدہ ہوتی ہیں, مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں وچ کین اون دس, کہ بھائی اس علاقے میں ایک کمپنی کا سسٹم ہے, ایک علاقے کا کئی جگہ دو کمپنیوں کے سسٹم لگے ہوئے ہیں. اور وہ ویلنگ چارجز کہلاتا ہے کہ اس پہ بجلی اگر آپ لے کے جائیں وہ ویلنگ کہلاتی ہے. تو اس کے بھی ریٹ سارے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ اس زمانے میں بجلی لیں گے اور ہمارے سسٹم کو یوز کریں گے تو آپ اتنے ویلنگ چارجز دیتے ہیں. یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا بات. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن. اچھا, آج پاکستان میں جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کو پاکستان میں ڈسکوز کہا جاتا ہے, فار واٹ ریزن آئی ڈونٹ نو, اس لیے کہ وہ پوری قوم کو نچا رہی ہیں شاید, اس لیے ڈسکو کہا جاتا ہے. ناچنے کی جگہ ہے ڈسکو, لیکن ڈسکو کہنے کی وجہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. جتنی ڈسکوز ہیں کافی ساری ہیں, اسلام آباد, فیصل آباد, ہیسکو حیدرآباد, کیسکو, میسکو ملتان کی, ٹھیک ہے, سکر, سیپکو, یہ ساری جو ہیں, اور پشاور کی الیکٹرک سپلائی. ان کے کے پی آئیز دیکھ لیجیے کہ سب سے بڑی کے پی آئی جو ہے وہ ہے کہ کتنی جو ہیں وہ کلیکشن کیا ہے ان کا, جو بلنگ کرتے ہیں. ہائیسٹ کون آئے گا؟ کے الیکٹرک. بالکل, کہ سب سے زیادہ ریکوری جو ہے, اور اس وقت پاکستان میں سب سے ورسٹ جو ہے وہ ہے کوئٹہ الیکٹرک. وہ 35% سے کلیکٹ کرتی ہے جتنی بجلی دیتی ہے. سارا کنڈے پہ چل رہا ہے, کلیکٹ نہیں کر سک رہے, نہیں کر پا رہے. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اسی طرح آپ کی ہیسکو, سیپکو, یہ اس کے بعد 1 2 3 میں یہ آتی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں سب سے اچھی جو ہے وہ اسلام آباد والی ہے, اور اس کے بعد فیصل آباد ہے, پھر لاہور ہے, اور پھر گرجان والا ہے. ٹھیک ہے, ان دیٹ آرڈر. اچھا, سیٹسفائیڈ امپلائی سیٹسفیکشن, اس سروے میں جو ہے سب سے ہائیسٹ ریٹ کرتی ہے کے الیکٹرک. کنزیومر کو سروسز پرووائڈ کرنے میں سب سے اچھی کون ہوتی ہے؟ پھر کے الیکٹرک. جتنے آپ ڈسٹریبیوشن کی کمپنیز کے پی آئیز رکھنا چاہیں, ناٹ ایز اے پاور الیکٹرک سپلائی کمپنی فار کراچی, وہ تو میں کہتا ہوں توڑ دو, لیکن جو ڈسٹریبیوشن سائٹ پہ جتنی کمپنیز اس وقت اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا جو بھی پرفارمنس فیکٹر رکھ لیں, اس کے اندر اگر کوئی کمپنی ریٹ کرتی ہے, دیکھیے سفید کو سفید کہنا چاہیے, کالے کو کالا کہنا چاہیے. کہ الیکٹرک کی خرابیاں ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہے. مہنگی تو پاکستان میں بجلی ایک جیسی ہے سوری یہ مسکنسیپشن ہے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگی بجلی ہے. ہاں, پاکستان میں اگر آپ وہ بھی سمجھنا چاہیں گے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان میں بجلی کیوں مہنگی ہے. سستی ہو سکتی ہے,
ہاں بالکل ہو سکتی ہے. ہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سستی کیسے کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سستی کیسے ہوتی ہے. ذرا یہ کہ الیکٹرک والا موضوع کو ختم کر دیا جائے کہ ایز اے مینجمنٹ آرگنائزیشن آپ کے الیکٹرک کے دفتر چلے جائیں, کسی اور دفتر چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا مینجمنٹ ڈز ایگزسٹ. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کو پرابلمس کیا دکھتی ہیں کے الیکٹرک میں, کیونکہ تاثر ایسا جا رہا ہے کہ دیٹ یو لو کے الیکٹرک, لوگوں کو ایسا لگتا ہے. I have a lot of problems with کے الیکٹرک. کے الیکٹرک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انہیں نے ایک وہ کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے جو کہ غلط ہے. وہ انہیں نے جو کلچر یہ انٹروڈیوس کرایا ہے نا کہ وہ جن علاقوں سے ان کی کلیکشن کم ہوتی ہے وہاں وہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. بھائی جان میں اس علاقے میں رہتا ہوں, میں اپنے بل پورے دیتا ہوں, آپ کی انیفیشنسی ہے کہ آپ بل نہیں کلیکٹ کر رہے, آپ مجھے کیوں سفر کروا رہے ہیں. گڈ پوائنٹ. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. کتنا سفر کرایا ہے کراچی ہائٹس کو, اور ان کی دیکھا دیکھی پورے ملک میں یہ سسٹم شروع ہو گیا. یہ ظلم ہے. تو کے الیکٹرک نے وہ ظلم کیا ہے, یہ کلچر ہے, یہ غلط کام کیا کے الیکٹرک. باقی کے الیکٹرک نے قوم کو بے وقوف بھی بہت بنایا ہے اور وہ بڑے جعلی کام بھی کیے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں نے جو اب ان کو بائی فورس کرے ہوئے. دنیا میں کہیں الیکٹرک شاک نہیں لگتا کھمبوں سے. تھائی لینڈ میں روز بارش ہوتی ہے, سنگاپور میں روز بارش ہوتی ہے, نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا ہے؟ یہاں ارتھنگ نہیں کی ہوئی تھی, پولوں کی ارتھنگ نہیں کی ہوئی تھی. آج کی تاریخ میں بھی بھائی ایک دفعہ اون کر لو نا, کراچی جیسا شہر ہے, اتنی تاریں کتنی بدصورت لگتی ہیں, زہر لگتی ہے. انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں کی ہوئی ان سروسز کو, جہاں ہم برا کہہ رہا ہوں میں لیس کو اور ان سب کو, لیکن انہوں نے شہر کی بیوٹی کا تو خیال رکھا ہوا ہے. ان کی مین آرٹیریل روڈز پہ آپ دکھا دیجئے کھمبے جن سے تاریں لٹکی ہوئی ہوں. اور یہاں تو اور بھی ظلم ہوا ہے. وہ کیبل آپریٹرز دیکھا ہے انہوں نے کتنی ایک کیبل آپریٹر نے اپنی علیحدہ علیحدہ تاریں ڈالی. کیوں نہیں انڈر گراؤنڈ سروس لے کے جا رہے؟ اس شہر کا بیڑا غرق کرنے میں ایک کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک اچھے ویلاگر ہیں, اور میں آپ کی بارے میں کوئی تعریف کر دوں تو میں آپ کی چمچہ گیری تو نہیں کر رہا. نہیں. اٹ از اے ریکگنیشن آف سم تھنگ وچ یو ڈو ویل کمپیئر ٹو ادرس. جہاں میں کرٹیکل ہوں وہ والی باتیں نہیں سناتے. میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دی نا آج کے الیکٹرک کی. ڈیفینیٹلی اگریڈ. اچھا میں تو اتنی تنقید میں نے بھی نہیں کہی, بڑی اچھی آپ نے تنقید کی. اور یہ بات ہے فار ایگزامپل اگر میں ایم کیو ایم کی کوئی اچھی بات کرتا ہوں کہ نہیں یار ان کا تنظیمی سیٹ اپ اچھا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سپورٹ کرتا ہوں ان کو. ایک چیز ہے جو کہ ٹھیک تھی, سب کو سیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. میں نے ابھی آپ کو اگروال کی ایگزامپل دی, اس کے غلط سائڈ بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے انڈیا کا پاسپورٹ چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ کہیں میں نے ہندوستان کے ایک آدمی کی اور گورنمنٹ کی تعریف کر رہا ہوں, وہ میں اینٹی پاکستان ہو گیا. اچھا ابھی نا ہم 2-3 سوال پر اینڈ ابھی آپ نے سستی بجلی کی بات کر رہے تھے, میں وہ بھی کوئکلی سمجھا دوں. بہت ہی اچھا. سستی بجلی ایک چیز کہلاتی ہے انرجی مکس. آپ آج ہائیڈل الیکٹریسٹی لیں جو ماضی میں بنی ہوئی وہ تو اور سستی ہے. جب ہائیڈل الیکٹریسٹی لیں تو وہ 4.5 روپے میں ملتا ہے ایک یونٹ. اوکے. اگر آپ لوکل گیس سے بجلی جو کہ لو بی ٹی یو گیس ہے اس کا ایک یونٹ ملتا ہے 5 روپے کا. ٹھیک ہے. ونڈ پاور میں فیول استعمال ہی نہیں ہوتا. آج ونڈ پاور جو ہے وہ تقریباً جو ہے 8 روپے کا یونٹ ہے. یہ تو مہنگا ہے. ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. سولر بھی جو ہے وہ تقریباً اسی کہ آپ 200 روپے کا ڈالر ہو گیا. تو اس وقت جو نئے سولر پلانٹ دنیا میں لگ رہے ہیں وہ 3 سے 4 سینٹ میں لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیولائز ٹیرف سے کیا نہیں جا سکتا. اب قوم کو سمجھانا, جب بھی کوئی پاور پلانٹ لگتا ہے تو اس کے اندر لیولائز ٹیرف ہے, ٹیرف اوور دا لائف آف دا پروجیکٹ سائیکل. اور اپ فرنٹ ٹیرف جو شروع کا ہوتا ہے, جو لیولائز ٹیرف اگر 4 ہوگا تو پہلے 10 سال اس کا ٹیرف جو ہے وہ تقریباً 9 ہوگا. تقریباً وہ اس سے وہ کم ہوتا جاتا ہے, بیکاز اس کے جب تک فائنینشیل چارجز دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر ایکوٹی جو ہے پاور پلانٹس میں جو ہے میکسیمم الاؤڈ از 30%. 70% از ڈیٹ. تو 70% ڈیٹ کے جو ڈیٹ فائنینسنگ کاسٹ ہے اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے, پلس فیول کاسٹ. ہم نے کیا ہے ظلم یہ کیا, ہم نے
امپورٹڈ فیول پہ بہت زیادہ اپنی الیکٹریسٹی لگا لی. بالکل امپورٹڈ کول جو کہ زیادتی تھی تھر کول کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ کول, اور لگوائی کس نے؟ نواز شریف صاحب نے. اچھا لگنا بھی کدھر؟ اگر ہم امپورٹڈ کول پہ لگائے بھی تو آپ کو وہاں لگانا چاہیے جہاں بندرگاہ ہو. آپ جا کے پنجاب میں ساہیوال میں لگا رہے ہیں, کول یہاں سے ساہیوال جاتا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آ گئی, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی آ جاتی ہے. پھر ایل این جی لگا دی. ایل این جی کے جو پلانٹس ہیں جب تک وہ سستی ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے, جب مہنگی ہو جاتی ہے جیسے کہ آج کل ہوئی ہوئی ہے تو اس وقت بجلی بنانے کی کاسٹ جو ہے وہ 32 روپے پہ چلی گئی ہے پر یونٹ. پر یونٹ. ایل این جی کی بجلی جو ہے, کول کی بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے 26 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے امپورٹڈ کول کی. اوکے. اس سے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہٹ ہوتا ہے جب بھی ڈی ویلیو ہوتا ہے. تو جو چیز $10 کی ہے اور پہلے 100 روپے کا ڈالر تھا تو 1000 روپے کی تھی, اب اگر 200 روپے کا ڈالر ہو گیا تو وہ 2000 کی ہوگی, تو مہنگی ہو گئی نا. جب پروفٹ بھی جو ہے وہ ہم نے ڈالرز میں ڈیلیں کی ہوئی ہیں. ایوری پاور پلانٹ جو ہے اس کو ڈیل جو ہے وہ کہتے ہیں کتنے, تو کہتے ہیں جی لیولائز ٹیرف میں نے ابھی کہا کہ 4 سینٹ ہوگا, 6.5 سینٹ ہے, 11 سینٹ ہے, 15 سینٹ ہے, 16 سینٹ ہے. جیسے جیسے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے آپ کو مار پڑ رہی ہے. آپ نے کرنسی رسک بھی جو ہے وہ پاور پلانٹ اونر کو, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر نہیں لے رہا, وہ بھی گورنمنٹ لے رہی ہے. فل شیئرنگ بھی نہیں رکھی. تو ہم نے بڑے خراب ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. ہمیں ایک زمانے میں ضرورت تھی جب کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تھا, پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں تھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی, لیکن اب تو 94 میں یہ جائز تھا, لیکن 94 کی پالیسی اور یہ ہب کو اور وہ جو پلانٹس بننے تھے اس زمانے میں, ان کے بننے کے بعد ہمیں اپنی پالیسی ڈراسٹکلی چینج کرنی چاہیے تھی, جو نہیں کی, کیونکہ ہم نے کک بیکس لیے. کک بیکس جب انسان لیتا ہے تو اس کو پھر ڈیمانڈس, کک بیک رشوت کو کہتے ہیں, کمیشن کو کہیں, رشوت نہیں کہیں آپ نے, حلال رشوت نہیں, استغفر اللہ, وہ حلال نہیں ہوتی, کوئی چیز حلال نہیں ہوتی جو آپ نے محنت کر کے نہیں کمائی بھی ہو. تو جو بھی ہے دس از ناٹ رائٹ. ارسپیکٹو کک بیکس آر ایکولی بیڈ. لیکن کک بیکس جب آپ لیتے ہیں کسی چیز کے اوپر بھی, تو جو آدمی آپ کو کک بیک دے رہا ہے آپ اس سے کمپرومائز کرتے ہیں. تو آپ کی سستی پاور کے لیے کیا ہے, آپ کی نیوکلیر پاور بہت سستی ہے, آپ کو اور زیادہ لگانی چاہیے. یہ سولوشن ہے اس کا. تھر کول زیادہ لگانا چاہیے, اس سے کہ روپی میں رہے گا, آپ کی اپنی ریسورس ہے, اپنی ریسورس ہے. لو بی ٹی یو گیس پہ جتنی بی ٹی یو گیس لو ڈسکور ہوتی رہے آپ استعمال کریں. لوکل ہے, جتنا آپ کا لوکل فیول ہے جتنا آپ وہ استعمال کریں گے اور امپورٹڈ فیول سے ہٹیں گے, اور جتنا آپ جسے کہتے ہیں رینیویبل انرجی پہ جائیں گے اتنا بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے کہ رینیویبل انرجی میں فیول کاسٹ نہیں ہوتی, صرف کیپٹل کاسٹ ہوتی ہے. سولر میں انرجی جو ہے مفتے کی ہے, سسٹینیبل انرجی. نہیں مفتے کی ہے, مفتے کی ہے, صرف آپ کو پینل لگانے, اس کی لمیٹیشن ہے. دیکھیں وہ بیس لوڈ پلانٹس نہیں ہو سکتے. بیس لوڈ پلانٹ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو بجلی چاہیے ہو آپ اس کو آن کریں تو دے دیں. سولر پلانٹس میں کیونکہ جب سورج نہیں ہوتا تو وہ نہیں جنریٹ کرتی, تو آپ پیک لوڈنگ پلانٹس تو بنا سکتے ہیں, یا ڈے ٹائم پلانٹس تو سولر ہو سکتے ہیں, لیکن نائٹ ٹائم کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھرمل انرجی پہ جانا پڑے گا. ہائیڈل پہ جا سکتے ہیں, نیوکلیر پہ از آلسو تھرمل ون وے. تو آپ کو ان کی ضرورت اپنی جگہ. اٹس دا انرجی مکس. جتنے آپ چیپر فیول لیں گے اتنا بہتر ہے, اور جتنی آپ اٹریکٹیو پالیسی رکھیں گے اور یہ سرکولر ڈیٹ وغیرہ نہیں جمع ہونے دیں گے, اتنے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئیں گے, ایز لانگ ایز وہ پروفٹ. اچھا یہاں جو ہے جو ہم نے ڈیلز آفر کی ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے انسین کہلاتی ہیں. ہمیں تھر کے اندر 20% IRR, 20% IR انٹرنل ریٹ آف ریٹرن converts to about 38% ROE. For $1 billion project, I would make in 2.5 years the entire billion back. Wow. 2.5 years. And I have a 30-year contract. No. That's how about. یہ تو زیادتی ہے. لیکن ایک دے دو نا, جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہے اس کو دے دو,
جس سے کہ کوئی تھر کو ایکسپلائٹ کرنے کو نہیں تیار تھا. بہت زیادہ رسک تھی, لیکن دوسرے کو, تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ کک بیک آ رہا تھا, رسک ختم ہو گئی تھی. پہلے والے نے تو رسک لی, تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئلہ نکلے گا کیسے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہوگی, پانی کا ڈسپوزل کیا ہوگا, ٹیکنیکلی وائبل ہے نہیں ہے, ٹرانسپورٹ لوگ کام کرنے کو تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر ہم نے ایک ظلم کوئی کیا ہے. اب آپ کہیں گے اب میں چائنا کے بارے میں کچھ کہہ دوں گا تو وہ بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا, لیکن چائنیز بھی آر ناٹ آلویز آن دا رائٹ سائڈ. ایک ایک کیل جو ہے وہ بھی پاکستان سے انہوں نے کچھ نہیں لیا یہ پاور پلانٹس لگانے میں. مین پاور بھی وہ وہاں سے لے کے آتے تھے, کیلیں بھی وہیں سے لے کے آتے تھے, ہر چیز وہیں سے لاتے تھے, کھانے کا سامان بھی ورچولی پورا وہیں سے آتا تھا. وہ انہوں نے اینڈ دے چارج فار اٹ, مفت میں نہیں گیا. چلیں کراچی پھر دوبارہ سے آتے ہیں. کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کراچی کی پاپولیشن, یہ بڑا مزیدار سوال ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. پی ٹی آئی نے کیا کیا کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے دوبارہ سے؟ میں بتاؤں گا پی ٹی آئی نے کیا کیا, مجھے 2-3 منٹ دے دیجیے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی چیز 2017 کا سینسس ہوا, کس نے کرایا سینسس؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. بالکل. سندھ میں کس نے کرایا؟ پی 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 کی گورنمنٹ. اس سینسس میں دوسرے سینسس سے کیا فرق تھا؟ انیومریٹرز میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج بھی لگائی گئی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوا نا, 2 نے گنتی کی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نتیجہ غلط آیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کو اسٹیٹسٹکلی ثابت کرنا یا نہیں کرنا, آئی ہیو ہرڈ آرگومنٹ بوتھ سائڈ, لیکن کنٹروورسی بن گئی ارسپیکٹو, جو کہ نہیں بننی چاہیے. پاکستان میں ہر سینسس جو ہوا ہے وہ کنٹروورشل ہوا ہے. تاریخ دیکھ لیں, کوئی ایک سینسس ایسا نہیں ہے جس جو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں یہ ایکسرسائز ریگولرلی ہوتی ہے, کبھی یہ سوال نہیں اٹھتا کہ سینسس دنیا میں ہوتا کیسے ہے سینسس؟ جی جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے وہ آپ بھی کر لیجیے. آپ کے یہاں نادرا آپ نے بنا دی, اس کا یونیورسل کوریج کب ہوگا؟ اگر یونیورسل کوریج ہو جائے تو اسٹیٹسٹکس تو بڑی آسان چیز ہے نا. آپ کو اپنا ڈیتھ ریٹ بھی نکال لیتے ہیں, آپ برتھ ریٹ بھی نکال لیتے ہیں, تو آپ پریڈکٹیو ماڈلز بنا سکتے ہیں. آپ پریڈکٹیو ماڈلز کے ذریعے جو ہے آپ کو ایک اندازہ رہتا ہے کہ گنتی کیا ہے. بہت آسان کام ہے. اچھا, لیکن دنیا تب بھی گنتی کرواتی ہے, صرف اس چیز کی نہیں کراتی, بہت ساری چیزوں کی, جانوروں کی بھی کراتی ہے, کیٹلس کی بھی کراتی ہے, گھروں کی بھی کراتی ہے, دکانوں کی بھی کراتی ہے, ریٹیل شاپس کتنی ہیں ایک جگہ میں. اسی کے اس سے ٹرینڈز وہ سب نکالیں. تو سینسس از اے نیڈڈ تھنگ جو ہوتی ہے, لیکن کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آج کل آپ گوگل کا جو پروفیشنل, گوگل ارتھ کا پروفیشنل ماڈل ہے, تو آپ ایک ایک گھر گن سکتے ہیں. بالکل. منزل بھی گن سکتے ہیں کہ کتنی منزلوں والا گھر ہے, بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بلڈنگ پلانز لنک کر دیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اس بلڈنگ میں کتنے فلیٹس ہیں. اگر کے الیکٹرک کا ڈیٹا لنک کر دیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کتنے میٹر اس بلڈنگ میں لگے ہوئے ہیں اور کتنی بجلی کنزیوم ہوتی ہے. اس سے آپ پاپولیشن بھی نکال سکتے ہیں. بات ہی ختم. نکل سکتی ہے نا. بہت سارے طریقے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ڈیجیٹلائز طریقوں کو, دیز آر چیکس, گنتی پھر بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی آرام سے کہہ دیا ہمیں 2017 کا سینسس نامنظور. پرابلم یہ ہے کہ جو ہونا تھا 5% سروے, وہ 2017 کے رزلٹ پہ ودن 6 months ہوتا تو سمجھ میں آتی ہے. 6 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پاپولیشن موومنٹ بھی ہو جاتا ہے. سارا ڈیٹا جو ہے سسپٹیبل ہو جائے گا. یا تو پورے ملک کا کراؤ, صرف 5% ایریا کا کرا کے کس طرح ہوگا. تو جنہوں نے یہ ڈیسیشن لی وہ بھی غلط لی. اس میں تو جماعت اسلامی بھی شامل تھی, اس میں تو پی 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 بھی شامل تھی, اس میں پی ایم ایل بھی شامل تھی. اور وقت پہ ہوا کیوں نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. اب جب آپ کھڑے ہو گئے ایک مقام پہ کہ آپ کی پوری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو سینسس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ورنہ بہت سارے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ریسورس ڈسٹریبیوشن کے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آپ کا این ایف سی ایوارڈ کا کرائٹیریا افیکٹ ہو رہا تھا. تو ہم نے اس کا حل نکالا. ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ 98 کے بعد سینسس ہونا تھا کب؟ 2008 میں.
ایکسرسائز کب شروع کی؟ 2012 میں. وہ ہاؤسنگ سینسس کے بعد روک دیا. کس کی گورنمنٹ تھی؟ پی 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 کی. وہ جو 2008 کا سینسس ہونا تھا وہ ایکچولی ہوا 2017 میں, 19 سال بعد. 19 سال کے بعد کیا. اس میں کوئی خاموش بیٹھے رہے سب. جماعت اسلامی اس وقت گنتی کا کوئی خیال نہیں آ رہا. ہم نے یہ مانا کہ یہ رزلٹ فالٹی ہے, بٹ دا سولوشن اویلیبل واز اندر سینسس. پورے پاکستان کا, پورے پاکستان کا. اور دیٹ از دا سولوشن وچ وی پرپوزڈ. اور ہم نے 2022 میں سینسس شروع کر کے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ دسمبر تک ہم رزلٹ دیں گے اور 2023 کا الیکشن نئے سینسس پہ ہوگا. لیکن کراچی کی سینسس کے اندر یہ بھی پرابلم آ رہا تھا کہ جو پرماننٹ ایڈریس والا ہے اس کو آپ یہاں پر نہیں گن رہے تھے, جبکہ ملینز 50-60 لاکھ بندہ یہاں پر رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ رہتا ہے. آپ نے غلط کہہ دیا. ٹیمپرری ایڈریس والے کو نہیں. دیکھیے آپ کو ایک سینسس کا قانون بنانا پڑتا ہے, آپ کو ایگری کرنا پڑتا ہے ان رولس. اور یہ ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے کہ جو آدمی لاسٹ 6 months جہاں رہا ہے وہاں گنتی ہونی چاہیے اسی. ہاں تو کراچی میں تو سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ہی کین اونلی کلیم ٹو بی کاؤنٹڈ ان اے پلیس جہاں وہ پچھلے 6 ماہ سے کنٹینیوسلی رہ رہا ہے. صحیح ہے. وہ رول بنا دیجئے تو وہ اپنے پرماننٹ ایڈریس پہ اپنے آپ کو نہیں گنوا سکتا. لیکن یہ تو رول میں نے سنا آیا تھا کہ بھائی پرماننٹ ایڈریس اگر اس کا وہاں کا ہے کراچی سے باہر کا تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. جی یہ دی ہوئی ہے نا چوائس, اسی کی وجہ سے تو پرابلم ہو رہی ہے. اس کا سمپل سولوشن بتا رہا ہوں نا. صحیح, بالکل سولوشن ہے آپ کا کہ آدمی کو کاؤنٹ وہاں ہونا چاہیے جہاں کی وہ فیسلٹیز استعمال کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو سمپل ایک رول بنا دیجئے. اس کا پروف کیا ہے؟ اس کے ٹیمپرری ایڈریس کی بجلی کی کنزمپشن دیکھ لیجئے. اگر ٹیمپرری ایڈریس پہ کنزمپشن جو ہے وہ 6 مہینے سے بالکل زیرو ہے تو وہ وہاں نہیں رہتا, وہ پرماننٹ ایڈریس پہ رہتا ہے. ختم ہوئی بات. اس کا بینک اکاؤنٹ دیکھ لیجئے, اس کی ٹرانزیکشنز کس برانچ میں ہو رہی ہیں, بڑی جلدی ویریفائی ہو جاتا ہے آج کل. بہت جلدی. اٹ از وی ہیو ٹو امینڈ اور لاس. انٹرنیٹ کا پتہ چل جائے گا کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کا فون. ہمیں سیدھے موبائل فون سے پتہ چل جائے گا کہ اس نے 6 مہینے کہاں گزارے. بالکل. تو آج کل صرف آپ کو تھوڑی سی لاز امینڈ کر دیں تو ٹو کنڈکٹ اے سینسس از اے ویری. تو یہ لا امینڈ کرنے کی بات چل رہی تھی. جی وہ کر رہے تھے. جہاں جہاں دیکھا گیا 90% تو ویسے ہی لا کے اندر اجازت ہے یہ ڈیجیٹلائز ٹولز استعمال کرنے کی. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن یہ ہو نہیں پایا انفارچونیٹلی. نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہوگا ہو رہا ہے آلریڈی دسمبر میں. یہ تو ہم نے بجٹ میں پیسے رکھ دیے تھے اس سال. لیکن یہ لا تو چینج نہیں ہوگا نا, تو پھر تو وہی ٹیمپریری اور پرماننٹ کا. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گنتی صحیح نہیں کریں گے تو ریسورس ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے اس میں. ہمارا تو یہ ابھی بھی وعدہ ہے کراچی کے ساتھ. اگر انہیں نے ڈیلے بھی کیا, ہماری جب دوبارہ حکومت آئے گی ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اگر کراچی کے ساتھ کہیں ایک زیادتی ہوئی ہے, وہ میرے لحاظ سے تو بڑی زیادتی ہے میری پارٹی میں. جو ہوئی اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, ہم نے وعدہ کیا ہے پورے پاکستان سے کہ ہم میرٹ سسٹم لائیں گے. اور انفارچونیٹلی ڈیو ٹو whoever that law of quota system, یہی آ رہا تھا میں بھی, وہ ایکسٹینڈ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وداؤٹ ریئلائزنگ. اس سے کہ وہ سسٹم جو ہے پنجاب میں لوگوں کو اتنا نہیں افیکٹ کر رہا کہ اربن رورل کا چکر نہیں نا وہاں پر. ہاں, اور جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس کی سینسٹیوٹی کا احساس نہیں ہوا. اور وہاں ریسزم بھی اس طرح کا نہیں. یہاں جو جعلی ڈومیسائل بن رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ چیزیں رک رہی تھیں لا کے اندر کہ جی یہ جو گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ہے, یہ جو ڈسٹرکٹ وائز ڈسٹریبیوشن ہے, اس کو آپ ویریفائی کروا دیجئے. تو اس سے کہ وہ ڈسٹرکٹ وائز کوٹا ہونا ایک علیحدہ ہے علاقہ, کہ وہ ملک کو جوڑ کے رکھنے کی بات ہے, وہ کوٹا دینا. اس چکر میں انہوں نے پنجاب, کے پی اور بلوچستان میں, کیونکہ وہ ایشو نہیں ہے, وہاں کے جو بھی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی تھی اس نے ایک سمپل سا کاغذ بنایا اور بائی سرکولیشن پاس ہو گیا وداؤٹ اینی ڈیبیٹ. وہ جو ہوا تھا 2013 میں, جو بالکل 2013 کی بات نہیں کر رہا, یہ نہیں, ایکسٹینڈ ہوا ہے نا 2013 میں تو بالکل ختم ہو گیا تھا نا کوٹا ہی ہے. لیکن وہ ایکسٹینشن دے دی اس وقت, اور لامحدود مدت تک ایکسٹینشن دی ہے.
یہ اس کو پی ٹی آئی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. کرنا ہے. نہیں, یہ ڈیفینیٹلی آن دا ایجنڈا ہے. اور اس سے خان صاحب نے ایگری کیا ہے کہ یہ چیز سلپ ہو گئی ہے اینڈ ہی بلیوز ان میرٹ, اور میرٹ کا نظام آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اب مسئلہ یہ کہ یہ تو پی ایم ایل این کے پاس گورنمنٹ ہے. میں آپ کو جو چیز ہے آئی اسٹیٹڈ اٹ, آئی ایم اے ویری بلنٹ پرسن. یہ تو ہے. ابھی تک تو مجھے اندازہ ہو گیا 2 گھنٹے کی سٹنگ میں. یہ جو معاملہ ہے بگ ایشو وتھ کراچی. اور یہی ہوا تھا علی زادی صاحب کی طرف سے کوئی کے پی ٹی کی جابز آفر ہوئی تھی, اس کے اندر کراچی والے کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور وہ اصل میں وہ بھی اس چکر کے تھا. اندر یہ نہیں, وہاں یہ اتنا ایشو نہیں, وہاں ایشو ڈفرینٹ ہے. وہاں یہ ہے کہ آلریڈی کے پی ٹی میں چونکہ ایم کیو ایم کے منسٹرز رہے ہیں, انہوں نے لا کو بریک کرتے ہوئے زیادہ امپلائمنٹ کر دی تھی کراچی سے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوٹا جو ہے آلریڈی ایکسیڈڈ ہے. سو اف یو وانٹ ٹو ریمین ود ان دا لا دیر واز نو چوائس. اوکے, میک سینس. فیڈرل گورنمنٹ واز فورسڈ. اس سے کہ ایک طرف آپ کے پاس کانٹریکٹ امپلائیز ہیں جن کو آپ کو پرماننٹ کرنے کا پریشر ہے, تو اس کو جب آپ پرماننٹ کر رہے ہیں تو وہاں آ رہے ہیں, تو جو نئی ویکینسیز کریٹ ہو رہی ہیں وہ انفارچونیٹلی پھر اس طرح گیا. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے یہ پی ٹی آئی کی اس غلطی کو ایکسیپٹ کیا ہے, کوٹے والی, اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے اس کو ریوزٹ کریں, اور انشاءاللہ اگلی بار گورنمنٹ اگر آتی ہے. یہ سب جانتے ہیں, اور دس ول بی ریوزٹڈ. اس میں جو ہے ریوزٹ ختم کروائے اس کو. اٹ واز اے سلپ. یس, ہیز ٹو بی ابولشڈ. اٹ ہیز. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا, ڈسٹرکٹ وائز کوٹا از ناٹ این ایشو, اربن رورل کوٹا از این ایشو. اس لیے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. میں تو کوٹا کے, دیکھیں میرا کوٹا کے بارے میں کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا بچہ گاؤں میں پڑھتا ہے وہ کبھی بھی شہری بچے کے مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں, مشکل ہے. اس سے کہ اس کو وہ نہ ایکسپوجر ملتا ہے, نہ اس کو وہ فیسلٹیز اویلیبل ہے. تو میں تعلیمی اداروں میں اربن رورل کوٹا پہ یقین رکھتا ہوں کہ رورل ایریاز کے بچوں کو لے کے آئیں, وہ بھی اتنی ذہانت رکھتے ہیں. ان کو جیسے انجینئرنگ ہے, ان کو 1 سال پریپریشن میں ڈالیں کہ ان کی انگریزی حساب میں جو کمزوری رہ گئی ہے ان کو 4 سال کے بجائے 5 سال میں ڈگری دیں, ان کو ایٹ پار لے آئیں. لیکن آپ کہنا تعلیمی اداروں میں, تعلیمی اداروں, ناٹ جابس. ونس دے گریجویٹ فرام دیٹ انسٹیٹیوشن, فیئر انف, دین دے آر ایٹ پار. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ کراچی میں جو بچوں کو تعلیم کے مواقع ملتے ہیں وہ جامشیروں کے بچے کو نہیں ملتے, یا تھر کے بچوں کو نہیں مل رہے. نہیں, لیکن مزیدار بات کیا ہے, میں اور آپ تو یہ مانتے ہیں, ذرا پبلک سروس, جو سندھ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیکھ لیں, کراچی کا کوئی بچے کو انٹرویو میں پاس ہی نہیں ہوتا, ٹیسٹ میں بھی نہیں پاس ہوتا. اس سے کراچی کا معیار تعلیم بہت خراب ہے. لاڑکانہ کا زیادہ بہتر ہے. آپ دیکھیں ریکارڈ یہی دکھاتا ہے, جو سمجھ سے باہر ہے, وچ گوز اگینسٹ آل پرابلٹیز, صرف یہی شو کرتا ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ باعث رکھتے ہیں, تعصب رکھتے ہیں. ہاں, باعث, تعصب اور باعث ایک ہی چیز ہے. اور تعصب بہت بری چیز ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے, اس سے کہ وہ نفرتیں پیدا کرتی ہے. اور ہمارا کام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے. ظلم کی ضدی انصاف ہوتی ہے, اور صرف ہم جو ہے وہ کوئی عدالتی انصاف کی بات نہیں کر رہے, ہم معاشی انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہم سماجی انصاف کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اس سے کہ میں نے آپ کے اس 2 گھنٹے میں عورتوں کے ساتھ ظلم کا ذکر کیا, بہت ساری باتیں کی آپ نے. ایک بڑی اچھی بات ہم نے اور کی ہے جس کو سراہا بہت کم گیا. آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ کبھی بنوانے کی اللہ میاں ضرورت نہ دے کسی کو, لیکن پی ٹی آئی نے سکسیشن کے معاملے کو اتنا سمپل کروا دیا کہ جو لکھ دے کہ اسلامک ہے صرف سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے. اچھا. جو فیملی سرٹیفکیٹ ہے دیٹ از سکسیشن سرٹیفکیٹ ان دی ایبسنس آف دا ول. اوکے, مطلب بہت بڑا پھڈا ختم ہو گیا. جی جناب. عورتوں کو جو لوگ جائیدادیں نہیں دیتے تھے اور بیچاری رلتی رہتی تھی عدالتوں میں, آج وہ نہیں رہا مسئلہ. چھوٹا سا قانون بنا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے آفٹر بڑا مسئلہ ہے. گوگل دیکھ لیجئے, سرچ کر لیجئے کہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا. پی ٹی آئی نے ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کیے.
نہیں چھوٹے کام بولنے میں لگتے ہیں لیکن ایکچوئل میں اس کا جو امپیکٹ ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے. سماجی تبدیلی. بالکل. میں ایک آخری سوال ہی کرنا چاہوں گا آپ سے. پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں جہاں تک مجھے یاد ہے جماعت اسلامی اور آپ ساتھ لڑے تھے. صحیح. سو اگر اس بار آپ لوگ ساتھ ہو جاتے یا ہو جائیں, ایک ایسا میرا ایسے ایم ہی آئیڈیا ہے, تو پھر تو آپ لوگ تو کلین سویپ کر دیں گے کیونکہ آپ دونوں کے علاوہ تو کوئی اور یہاں پر دکھ ہی نہیں رہا. سوشل میڈیا تو بہت نیکسٹ لیول اٹھا ہوا ہے. پی ٹی آئی جے آئی, پی ٹی آئی جے آئی, اس کے علاوہ کوئی نہیں دکھ رہا مجھے یہاں پہ. دیکھیے مجھے جے آئی کے ساتھ کام کرنے کا اور یہ ایگریمنٹ کرنے میں اور علی زیدی آگے تھے, اور ہماری اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات لڑنے کا تجربہ نہیں تھا, ہم کبھی لڑے نہیں تھے. یہ الیکشن بہت بڑے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کو 246 یو سیز کے اندر تقریباً 1700 کینڈیڈیٹس چاہیے. 1700 کینڈیڈیٹس ڈھونڈنا, ایویلیویٹ کرنا, میدان میں اتارنا اور پھر الیکشن لڑوانا اور جیتنا, ہمیں تجربہ نہیں تھا. جماعت اسلامی ایکسپیرینس تھی لیکن وہ ایکسپیرینس اور ایکسپیریمنٹ کوئی بہت اچھا نہیں رہا. جماعت اسلامی ایز اے پارٹی کا مزاج بہت مختلف ہے پی ٹی آئی کا. ہم بڑے اوپن کلچر والی پارٹی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ بول سکتا ہے. ابھی آپ نے میرے انٹرویو میں بھی دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, بات کرتے ہوئے آپ کو ماضی میں بھی میرے اگر ریکارڈ دیکھیں گے تو ہم بولنے میں اگر جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے چائنا کو بھی رگڑ دیا, ڈی ایچ اے کو بھی رگڑ دیا, جس کو ہے ہم اس سے. جماعت اسلامی کا صورت حال اگر آپ سمجھاؤں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حافظ صاحب نے 6 دن کا دھرنا ڈال دیا. میری ان سے اچھی دوستی ہے, آپس میں ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں, الیکس لیک بھی بہت ہے. میں نے ان کو فون کر کے کہا آپ صاحب یہ کام نہیں کرو, تمہیں گلے پڑ جائے گا. میں کہا دھرنا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, تمہیں اٹھو گے ملے گا کچھ نہیں. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ انہی نے کمپرومائز کیا. اور کیا کمپرومائز کیا کہ جی کے ڈبلیو ایس بی کا چیئرمین جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے میئر ہوگا. ارے بھائی پوری بورڈ جب تک میئر نہیں اپوائنٹ کرے گا اس کا کیا کنٹرول ہوگا. کوئی ایک قاعدے کی چیز انہی نے منوا کے اٹھے ہوں. سینسس, جماعت اسلامی از اے ریبل راؤزر. ان کو صرف جو ہے وہ پرابلم بتانی آتی ہے, سلوشن نہیں. کراچی کی گنتی پوری کرو, ارے بھائی کیسے کرو وہ بھی تو بتاؤ نا. یہ بتاؤ پچھلی دفعہ کس نے غلطیاں کی تھیں. ایک زمانے میں تو ضیاء الحق کے ساتھ تم بھی تھے نا حکومت میں, اس وقت کیوں وہ صحیح ٹینڈر نہیں, سینسس کیوں نہیں کروایا. وہ گول کر جائیں گے. اور جس پارٹی کے اندر اپنا یوتھ ونگ نہیں ہو وہ پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی. نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ تو ہیں جمعیت میں کہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, وہ علیحدہ جماعت ہے اس لحاظ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کا مستقبل اسی میں ہے کہ اس کی یوتھ کو آپ جتنا اچھا ٹرین کریں گے اتنا بہتر مستقبل ہوگا. یوتھ از یور فیوچر, اور اس کو جتنا آپ بلڈ کریں گے, جتنا ان کو آپ ٹرین کریں گے, یہی یوتھ جو ہے آپ کی لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہی آپ کا ایسٹ بھی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس میں سب سے زیادہ انویسٹ کرو, تعلیم دو, اور تعلیم سے پہلے صحت دو. صحت مند لوگ ہوں گے تو پڑھنے لکھنے کے قابل ہوں گے. اور اس پہ ہم توجہ نہیں دیں, سڑکیں بنائیں یہ سب کریں, یہ بات کی باتیں. صحت مند قوم اور تعلیم, ہمارا لٹریسی ریٹ از ٹو لو. ایجوکیشن ایمرجنسی تو لگاتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. ہمارے یہاں چائلڈ لیبر جو ہے وہ جرم ہے. ہر جگہ ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے. ہمارے گھروں میں, سب گھروں میں تقریباً 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھاتا. دکانوں میں چلے جائیں, میکینک کے دکان چلے جائیے, چھوٹے, دی شوڈ بی ان اسکول.
قانون کہتا ہے ان کو سزا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. سزا تو کوئی بھی کسی کو نہیں, عزیر بلوچ کو نہیں ہوتی ہے تو ان کو کیا ہوگی. بھائی میں تو پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چلیے آپ کی نیت پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور امید پوری ہے کہ جو بھی جیتے گا, اسپیشلی اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ کراچی کے لیے پورا کام کریں گے. کراچی کی بہت بڑی آبادی ہے اور ہر طرح کا یہاں فرقے, یہاں پر مختلف میں مذاہب آپ کے کو ان لوگ. شارٹ کہہ دوں, میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں, اور مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے سیاست کرنے میں. مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. خدا نے مجھے اس دنیا میں بہت کچھ دیا, مجھے اب اپنی آخرت کی فکر ہے, اور وہ آخرت اسی وقت بنے گی جب مجھے لوگوں کی دعائیں ملیں گی. زندہ باد. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.